بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ قرآن کے تجزیاتی مطالعے کی اس نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج ہم ایک نئے پیسج سے آغاز کریں گے۔ یہ جو پیسج ہے یہ سورہ نحل میں یہ دو آیات ہیں، آیت 43 اور آیت 44۔ اس کا پس منظر انتخاب کا یہ ہے کہ ان آیات کی بنیاد پہ ہمارے جو تفسیر روایہ کے جو لوگ ہیں، اور یہ ان میں سے بھی میں دو گروہوں کو تقسیم کروں گا، ایک دور اول کے لوگ ہیں اور ایک دور متاخر کے لوگ ہیں، جو لیٹر لوگ ہیں۔ خاص طور سے جو اصولیین جو کہ پیدا ہوئے دور متوسط میں، جو مڈل ایجز کہتے ہیں جن کو، اس کے بعد جو لوگ پیدا ہوئے ہیں تفسیر روایہ کے، ان کے پس منظر میں اگر ہم ان آیات کو پڑھیں گے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیات یہ بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ قرآن مجید کو ایکسپلین کریں، اور اس سے وہ حدیث کی جو حیثیت ہے اس کو وہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے، یہ ان کی تشریح حیثیت ہے، یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ ایکسپلین کرتے قرآن کو۔ اور اس کے بالکل برعکس یہ آپ کو معلوم ہے کہ جو دور اول کے تفسیر روایہ کے لوگ ہیں وہ یہ آیت کا مطلب نہیں لیتے۔ تو آپ یوں سمجھیے کہ تفسیر روایہ کے جو دو ادوار ہیں، ان میں سے جو دور اول کے لوگ ہیں وہ ان آیات کو اس مفہوم میں لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کو نازل کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری لگائی کہ وہ اس قرآن مجید کو وہ آگے پہنچائیں، تو وہ بنیادی طور پہ یہ تھا کہ وہ قرآن مجید کو کا ابلاغ ہے جو اس آیت سے واضح ہوتا ہے۔ آیت میں بھی آپ کے سامنے کوٹ کر دیتا ہوں۔ اور جو دور متاخر کے لوگ ہیں تفسیر روایہ کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز پر مامور کیا تھا۔ He was designated for this purpose, that he had to explain the Quran, and therefore hadith is a result of the Quranic directive کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری لگائی تھی کہ آپ نے قرآن کو ایکسپلین کرنا ہے۔ اس کے برعکس جو فرائی اسکالرز ہیں وہ اس میں وہی رائے رکھتے ہیں کہ جو تفسیر روایہ کے دور اول کے لوگ ہیں کہ یہ آیات اصل میں یہ نہیں بیان کرتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ قرآن کی تشریح کریں، بلکہ یہ بیان کر رہی ہے کہ آپ قرآن مجید جو کہ نازل ہوا ہے اس کو آگے پہنچائیں، اس کو لوگوں تک منتقل کریں۔ یہ ہے جو میں خلاصہ آپ کے سامنے اس لیے میں نے رکھ دیا کہ اس کے بعد جو بحث انشاءاللہ یہاں ہوگی وہ آپ کے لیے سمجھنی آسان ہو جائے گی۔ تاہم یہ ضروری ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ خود قرآن مجید کے جو کی انڈرسٹینڈنگ کے اندر یہ ارتقا ہوا ہے، اور ایسا ہوتا بڑا کم ہے، لیکن تفسیر روایہ میں عام طور سے ایک مونولیتھک ویو ہی ہوتا ہے جس میں ایک ہی طریقے سے روایت کا مطلب بیان کیا جاتا ہے، اور آپ ویریشن آپ کم دیکھتے ہیں۔ لیکن ان آیات میں آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ویریشن موجود ہے، اور یہ جو ویریشن کی وجہ ہے تھوڑی سی یہ بھی ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ دور اول اور جو دور متاخر ہے، جن کی دو آراء میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں تفسیر روایہ کے جو پروپوننٹس ہیں ان کے جو درمیان میں ایک دور متوسط جو ہے اس میں اصولیین کا ایک گروہ پیدا ہوا۔ اصولیین کون تھے؟ کہ جنہوں نے قرآن مجید سے احکام کا استنباط کرنا تھا، انہی نے اصول فقہ وضع کیے۔ اصول فقہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصول کے جس کے نتیجے میں آپ قرآن مجید کی انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث کا جو ریلیشن شپ ہے قرآن مجید کو اس کو بھی بیان کریں۔ تو یہ چونکہ رائے بن گئی اصولیین کی دور متوسط میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح حیثیت ہے، تشریح حیثیت کا مطلب کیا ہے کہ شریعت کو بیان کرنے کی جو حیثیت ہے اس میں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن مجید کو بھی ایکسپلین کریں۔ جب انہوں نے اصولیین نے یہ موقف اڈاپٹ کیا تو اس کے بعد سے پھر جو تفسیر روایہ کا جو آخری دور ہے جو جس میں ہم اب بھی جی رہے ہیں، اور ان پر ان کا انفلوئنس آیا، اور چنانچہ ان کی وہ اوریجنل جو رائے تھی تفسیر روایہ کی کہ یہاں پہ قرآن نے تشریح حیثیت نہیں بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے قرآن کو ایکسپلین کرنا ہے، بلکہ یہ قرآن کو پہنچانے کی بات ہے۔ تو اصولیین کے پس منظر میں، یعنی اصولیین کی اس ڈیبیٹ کے پس منظر میں کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے، تو یہ دور متاخر کے جو تفسیر روایہ کے لوگ ہیں ان کے ہاں یہ موقف میں تبدیلی پیدا ہوئی ہے۔ تو یہ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اول دور میں اور آخری دور کے اندر جو فرق ہے وہ کیوں ہے۔ یعنی عام طور سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ دور اول میں اور دور آخر میں خاص فرق نہیں ہوتا تفسیر روایہ میں، they have the same opinion۔ لیکن یہاں یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اصولیین کے انفلوئنس کی وجہ سے دور ثانی میں، یا وہ دور جس میں اب ہم جی رہے ہیں، ان میں ہمارے جو تفسیر روایہ کے لوگ ہیں ان کا موقف یہی ہے کہ بنیادی طور پہ
حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذمہ داری تھی جو لگایا گیا، قرآن تو ان کی ذمہ داری تھی ہی، لیکن یہ ذمہ داری تھی کہ وہ قرآن کو ایکسپلین کریں، اور چونکہ قرآن کی جو ایکسپلینیشن ہے دیٹ از آؤٹ سائڈ دا قرآن، اور جو حدیثوں کے ذریعے سے ہوئی ہے، لہٰذا دس واز اے ریسپانسبلٹی وچ دا پروفٹ ہیڈ. تو یہ وہ پس منظر ہے اس کی وجہ سے ان آیات کا انتخاب کیا. ان آیات کو جب آپ پڑھیں گے تو اس میں کچھ مزید تفصیلات بھی سامنے آئیں گی، وہ ہم انشاءاللہ ان کو ساتھ ساتھ دیکھیں گے. تو آئیے سب سے پہلے ہم مفتی شفیع صاحب کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ پڑھتے ہیں. یہ آیات اصل میں تو جو ہم نے دیکھنی ہے وہ آیت نمبر 44 ہے، 44 نمبر آیت ہے، جس میں اصل میں یہ بات بیان ہوئی، لیکن پیش و عقب کی آیات اس لیے بیان کی ہیں تاکہ آپ کو سیاق و سباق اور جو کانٹیکسٹ ہے وہ واضح ہو جائے. تو آیت کے جو عربی ٹیکسٹ ہے اس کے الفاظ یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون افامن الذين مكروا السيئات ان يخسف الله بهم الارض او ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون او ياخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين او يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف الرحیم. اور تجھ سے پہلے بھی ہم نے یہی مرد بھیجے تھے، حکم بھیجتے تھے، یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی مردوں کو اس منصب پہ فائز کیا تھا، کہ وہ فرشتوں کو فائز نہیں کیا تھا کہ وہ وہی لے کے آئیں، مرد ہی بھیجے تھے ہم ان کی طرف سے. سو پوچھو یاد رکھنے والوں سے، یعنی فاسألوا اہل الذکر کا مطلب ہے وہ لوگ کہ جو اہل ذکر ہیں، اور اس پہ چونکہ خود تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن بہرحال جو اس کی صحیح تعبیر ہے وہ یہی ہے کہ جو اہل کتاب ہیں، جن پہ پہلے سے کتاب نازل ہوئی ہے، اگر کوئی شک ہے تو آپ ان سے پوچھ لیں، تو وہ بھی آپ کو یہی بتائیں گے کہ جو فرشتے ہیں وہ کتاب کو لے کے نازل، یعنی وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجے کہ وہ فرشتے نبوت کریں، بلکہ نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی کو منتخب کیا ہے. تو یہ اصل میں وہ پس منظر ہے کہ جس میں آیات نازل ہو رہی ہیں. کہ اعتراض وہ یہ کرتے تھے کہ ایسی اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ انسانوں کو پیغمبر بنا کے بھیج رہے ہیں، تو کام فرشتوں کا ہونا چاہیے تھا. تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ دیکھیے اس سے پہلے بھی جب بھی وحی کی گئی تو انسانوں ہی کا انتخاب کیا گیا، فرشتوں کا انتخاب نہیں کیا گیا. اور اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ سے پہلے جو اسکرپچرز کے ایڈوکیٹس ہیں جن کو اسکرپچرز دیے گئے ان سے پوچھ لیں، وہ بھی آپ کو یہ گواہی دیں گے کہ انسانوں ہی کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے منصب پہ سرفراز کیا ہے. تو یہ وہ پس منظر ہے جس میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. اور پھر اس میں مزید کچھ تفصیل ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو نشانیاں دے کر اور ورقے اور اتاری ہم نے تجھ پر یہ بات، یعنی ورقے سے مراد وہی ہے جو بالزبر کا مطلب ہے جو پریویس اسکرپچرز ہیں، اور یعنی اس کے بعد اور اتاری ہم نے تجھ پر یہ یادداشت کہ تو کھول دے لوگوں کے سامنے وہ چیز جو اتری ان کے واسطے تاکہ وہ غور کریں. اب یہ وہ جگہ ہے جہاں سے یہ برآمد کیا جاتا ہے کہ دیکھیے قرآن مجید کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تم پر اس لیے اتارا ہے کہ ذکر سے مراد قرآن ہے، یعنی اتاری ہم نے تم پر یہ یادداشت، اور اس کا ترجمہ انہوں نے یادداشت کیا، یعنی یاد دہانی ہے تو یادداشت ترجمہ کر دیا. یہ ریمائنڈر یا یاد دہانی ہم نے اے پیغمبر آپ پہ اس لیے اتاری ہے کہ تو کھول دے لوگوں کے سامنے وہ چیز جو اتری ہے ان کے واسطے، کہ آپ ان چیز یعنی اس قرآن کو کھول دیں، اس قرآن کی تشریح کر دیں ان لوگوں کے واسطے جو تاکہ وہ غور کریں، یعنی ما نزل علیہم وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون. تو یہ اصل آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ جو یاد دہانی ہے، یہ جو قرآن ہے اس کو یاد دہانی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، یہ ہم نے آپ کے پہ اس لیے اتارا ہے کہ اس کو آپ کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، مطلب کہ اس کی تشریح کر دیں. لتبین للناس ما نزل الیہم، یعنی جو ان کی طرف نازل کیا گیا، وہ کیا نازل کیا گیا؟ قرآن. لتبین للناس کا کیا مطلب ہے؟ تاکہ آپ اس کی تشریح کر دیں، اور پھر ولعلہم یتفکرون، اور تاکہ وہ اس پہ غور کریں. تو ان آیات سے جو تفسیر بالروایا کے جو دور متاخر کے لوگ ہیں، یہ جو دور ثانی ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ کھول کے بیان کریں، ہے نا. یہ جو ہے نا کہ تبین للناس، تو تبینہ کا وہ مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ تشریح کریں کس چیز کی؟ ما نزل الیہم، جو کچھ ان پہ نازل ہوا، جو کچھ لوگوں کی طرف نازل ہوا اس کی وہ تشریح کریں. تو یہ ہے جو اس کا پس منظر ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ آیات چونکہ ابھی چل رہی ہیں آگے، تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ کیا نڈر ہو گئے ہیں وہ لوگ جو برے فریب کرتے ہیں
اس سے کہ وہ دساوے اللہ ان کو زمین میں، یا آ پہنچے ان پر عذاب جہاں سے خبر نہ رکھتے ہوں، یا پکڑ لے ان کو چلتے پھرتے سو وہ نہیں ہیں عاجز کرنے والے، یا پکڑ لے ان کو ڈرانے کے بعد سو تمہارا رب بڑا نرم ہے، مہربان ہے۔ یعنی آگے پھر یہ سر بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اتار کر ان پر ایک بہت بڑا کرم کیا، ان پر ایک بہت بڑی نوازش ان پہ یہ کی کہ ایک ہدایت کی بارش ہے جو برسائی ہے، لیکن وہ اس کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ کے آگے نڈر ہو گئے ہیں، یعنی ان کو کوئی خوف نہیں رہا اللہ تعالیٰ کے آگے، اور جو لوگ برے کام کرتے ہیں ان کو اس کا کوئی خوف نہیں ہے کہ اور ان کے اوپر اگر کوئی مصیبت آ جائے یا اچانک ان پہ کوئی ایسی آفت آ جائے، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے جب اس طرح کے معاملات میں فوری طور پر نہیں پکڑتے، وہ ایک موقع دیتے ہیں جس میں افراد جو ہیں ان کی ہدایت کے لیے وہ بندوبست کرتے ہیں، اگر وہ غلطیاں کرتے ہیں تو صرف نظر کرتے ہیں، تو یہ چیز غلط فہمی کا باعث بن جاتی ہے کہ اچھا ہم تو غلطی کر رہے ہیں، ہم تو برا کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ ہمیں پکڑ نہیں رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا طریقہ ہے کہ وہ پوری مہلت دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں، سدھرنے کا بھی موقع دیتے ہیں، بات کو سمجھنے کا بھی موقع دیتے ہیں، اور پھر پکڑتے ہیں۔ تو یہ آیات یہ کہہ رہی ہیں کہ دیکھیے یہ کتاب اب نازل کر دی گئی ہے، اور اس کتاب کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کتاب سے یاد دہانی حاصل کریں، اور اس کے باوجود آپ لوگ وہ ہیں کہ اس سے نڈر ہو گئے ہیں کہ کوئی آپ پہ اس کتاب کے ساتھ جو غلط رویہ اختیار کرے گا، اس کے نتیجے میں اگر کوئی آفت آتی ہے تو اس کے بارے میں آپ کو کوئی خوف نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس سے بے خوف ہوا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب اپنے نبوت میں کسی کا انتخاب کر کے کسی کو رسول بنا کے بھیجتے ہیں تو پھر اس قوم کا دنیا میں حساب کرتے ہیں۔ تو یہ وہ پس منظر ہے جس میں یہ آیتیں جو ہیں اپنی تفصیل کو بیان کر رہی ہیں۔ آئیے اب یہ دیکھیے کہ مفتی صاحب نے جیسے کہ میں نے کہا کہ اس سیاق کو جب ایکسپلین کیا ہے تو کیسے ایکسپلین کیا ہے تاکہ یہ انہی کے ہمیں الفاظ میں سمجھ میں آ جائے۔ یہ تفسیر ابن کثیر کا وہ حصہ ہے، اس کو میں فی الحال چھوڑ رہا ہوں، لیکن یہ معرف القرآن کا ہے، یہ دیکھیے جس میں ان کو تفصیل انہوں نے بیان کی۔ تو کہتے ہیں کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اس آیت میں ذکر سے مراد با اتفاق قرآن کریم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں مامور فرمایا ہے کہ آپ قرآن کی نازل شدہ آیات کا بیان اور وضاحت لوگوں کے سامنے کر دیں۔ اس میں اس امر کا ثبوت ہے کہ قرآن کریم کے حقائق و معارف اور احکام کا صحیح سمجھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان پر موقوف ہے۔ موقوف کیا مطلب ہے؟ اس پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ اگر ہر انسان صرف عربی زبان اور عربی ادب سے واقف ہو کر قرآن کے احکام کو حسب منشا خداوندی سمجھنے پر قادر ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان اور توضیح کی خدمت سپرد کرنے کے کوئی معنی نہیں تھے۔ یہ دیکھیے یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ پھر یہ جو دور اس دور کے جو تفسیر روایہ کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اگر آپ کو عربی زبان آتی بھی ہو، اگر آپ کلام عرب سے بھی استشہاد کرتے ہوں، ایسا پاسبل نہیں ہے کہ آپ صحیح مفہوم تک پہنچ سکیں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری نہ دی جاتی کہ آپ قرآن کی تشریح کریں۔ تو یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ کی آیت یہ بتا رہی ہے کہ یہ جو ذکر ہے جو قرآن مجید ہے یہ آپ پہ اتارا گیا، یقیناً اتارا گیا، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ اس اترے ہوئے ذکر کی آپ تشریح کر دیں، اس کو بیان کر دیں۔ دیکھیں مفتی صاحب نے ورڈ استعمال کیے ہیں، بیان اور وضاحت کرتے ہیں۔ کوئی اگر چیز مجمل ہے اس کو کی وضاحت کر دیں، اس کو اور ایکسپلین کر دیں، تو اس سے وہ حدیث کے حق میں دلیل لے کے آتے ہیں۔ مزید دیکھیے کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ علامہ شاطبی نے موافقات میں پوری تفصیل سے ثابت کیا ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری کی پوری کتاب اللہ کا بیان ہے، کیونکہ قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور حضرت عائشہ صدیقہ نے اس خلق عظیم کی تفسیر میں یہ بات فرمائی ہے کہ کانا خلقہ القرآن، یعنی ان کا جو اخلاق تھا وہ قرآن ہی تھا، قرآن پر بیس تھا۔ اس کا حاصل یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی کوئی قول و فعل ثابت ہے وہ سب قرآن ہی کے ارشادات ہیں۔ یہ ہے امپورٹنٹ بات، یعنی جو چیز بھی استناد کے ساتھ سند کے لحاظ سے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو گئی ہے تو پھر وہ قرآن مجید کی تشریح ہے۔ بعض تو ظاہری طور پر کسی آیت کی تفسیر و توضیح کرتے ہوتے ہیں جن کو عام اہل علم جانتے ہیں، اور بعض جگہ بظاہر قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں بطور وحی کا القاء کر دیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جس کو وہ بیان کر رہے ہیں، اس کو ذرا دوبارہ سنیے۔ وہ کہتے ہیں کہ بعض تو ظاہری طور پر، یعنی یہاں سے دیکھیے اس کا حاصل یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی کوئی قول و فعل ثابت ہے وہ سب قرآن ہی کے ارشادات ہیں۔ کیسے؟ بعض تو ظاہری طور پر کسی آیت کی تفسیر و توضیح ہوتے ہیں، یعنی وہ جو ارشادات ہیں obviously سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کسی آیت کی تشریح کر رہے ہیں جن کو اہل علم جانتے ہیں، اور بعض جگہ بظاہر قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں بطور وحی اس کا القاء کیا جاتا ہے، وہ بھی ایک حیثیت سے قرآن ہی کے حکم میں داخل ہوتا ہے،
کیونکہ حسب تصریح قرآن آپ کی کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں ہوتی بلکہ حق تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ تو دیکھیے یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں تو وہ ہوتی ہیں کہ جو ٹیکسٹ پہ موجود ہیں جس کو وہ ایکسپلین کر دیتے ہیں، اور بعض وہ چیزیں ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر القاء ہوتی ہیں، یعنی براہ راست اللہ تعالیٰ ان کو اس کو بتا دیتا ہے اور وہ وہاں سے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کی ایکسپلینیشن بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک وحی ہی ہے، وہ وحی کا فرق صرف یہ ہے کہ ایک وحی خفی ہے اور ایک وحی جلی ہے۔ جلی کا کیا مطلب ہے؟ جو اپیرنٹ اینڈ دیٹ کین بی سین، وہ قرآن ہے، اور خفی کیا ہے؟ جو چھپی ہوئی ہے، جو آپ کے قلب پر نازل ہوئی ہے۔ تو اس سے بھی اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کریں تو اس کا بھی حیثیت وہی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ایک بہت اہم بات ہے، اور اس کو مزید اس سے موقع کرتے ہیں کہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر کوئی دل پہ اللہ تعالیٰ بات نازل کرتے ہیں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ما ینطق عن الہوا، یعنی وہ جو کچھ بھی بولتے ہیں، جو کچھ بھی نطق ان سے صادر ہوتا ہے، وہ کوئی ہوائے نفس پر نہیں ہوتا، وہ کوئی نفس کی خواہشات پر بیس نہیں ہوتا۔ ان ہوا الا وحی یوحا، وہ تو بس اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ تو یہ سورہ نجم کی آیت ہے جس سے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقصد پہ معمور کر دیا گیا تو ایک تو وہ قرآن دیتے ہیں، وہ تو بالکل واضح ہے، اس کے علاوہ بھی جو کچھ وہ کہتے ہیں اس کی حیثیت بھی وہی ہے جو وحی کی حیثیت ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ وحی وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے الفاظ کی شکل میں لوگوں کو پہنچایا، اور یہ وہ وحی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قلب پر نازل کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر دیا۔ یہ اس طرح سے اس میں مطابقت بھی پیدا کرتے ہیں، اور سورہ نجم کی اس آیت سے استشہاد کرتے ہیں کہ دیکھیے کہ ما ینطق عن الہوا، ما ینطق کا مطلب ہے ہوا کا مطلب ہے خواہش، یعنی جو نفس کی خواہش ہے، کہ وہ نفس کی خواہش سے کلام نہیں کرتے، وہ تو جو کہتے ہیں ان ہوا الا وحی یوحا، وہ تو بس وحی ہی کے ذریعے سے بات کرتے ہیں۔ تو یہ وہ مفتی صاحب کا ایک اہم حصہ ہے جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے قرآن مجید کی جو یہ حیثیت ہے، جس کو وہ حیثیت تشریح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص مقام دیتے ہیں، کہ وہ کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد تھوڑا سا اور کر لیجئے گا تو آپ کو بات پھر اور زیادہ واضح ہو جائے گی۔ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت قرآن کی تفسیر و بیان کو قرار دیا ہے، جیسے کہ سورہ جمعہ وغیرہ کی متعدد آیات میں تعلیم کتاب کے الفاظ سے اس مقصد بعثت کو ذکر کیا گیا ہے۔ اب وہ ذخیرہ حدیث اس کو صحابہ و تابعین سے لے کے متاخرین حدیث تک امت کے باکمال افراد نے اپنی جانوں سے زیادہ حفاظت کر کے امت تک پہنچایا ہے، اور اس کی چھان بین میں عمریں صرف کر کے روایات حدیث کے درجے قائم کیے ہیں، اور جن روایات کو بحیثیت سند اس درجے کا نہیں پایا کہ اس پر احکام شریعہ کی بنیاد رکھی جائے، اس کو ذخیرہ حدیث سے الگ کر کے صرف ان روایات پر مستقل کتابیں لکھ دی ہیں جو عمر بھر کی تنقیدوں اور تحقیقات کے بعد صحیح اور قابل اعتماد ثابت ہوئی ہیں۔ ذرا آگے بھی اس کو پڑھ لیجئے۔ اگر آج کوئی شخص اس ذخیرہ حدیث کو کسی ہیلے بہانے سے ناقابل اعتماد کہتا ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم قرآنی کی خلاف ورزی کی کہ مضامین قرآن کو بیان نہیں کیا، یا آپ نے تو بیان کیا مگر وہ قائم اور محفوظ نہیں رہا۔ بہر دو صورت کا کیا مطلب ہے؟ دونوں صورتوں میں قرآن بحیثیت معنی محفوظ نہ رہا، یعنی جس کا جو مطلب ہے وہ محفوظ نہیں رہا، جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے رکھی ہے، اور اس کا انہوں نے آیت کوٹ کر دی ہے وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کا یہ دعویٰ اس نص قرآنی کے خلاف ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو شخص سنت رسول کی حجت ماننے سے انکار کرتا ہے وہ در حقیقت قرآن ہی کا منکر ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ہے وہ جگہ خواتین حضرات جو تفسیر بروایا کے اسکالرس کی ہمیں سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں، اگر آپ بالکل پہلے پیراگراف کے پہلے جملے سے اس کو سمجھ لیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد بعثت ہے، یعنی اس دنیا میں بھیجنے کا جو مقصد ہے بطور رسول کے، وہ کیا ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر اور بیان کریں۔ تفسیر و بیان کا مطلب اس کی تشریح کریں، اور اس کے نتیجے میں جو روایات کا سرمایہ وجود میں آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ وہی تشریح ہے جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، ورنہ تو کوئی وجہ نہیں تھی ان کو بھیجنے کی۔ اور وہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس ذخیرہ احادیث کو یہ کہتا ہے کہ یہ ناقابل اعتبار ہیں، تو اس کا صرف مطلب یہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم قرآنی کی خلاف ورزی کی ہے، کیونکہ اگر یہ ناقابل اعتبار ہیں تو پھر تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چاہیے تھا کہ وہ قابل اعتبار طریقے سے اس کو ٹرانسمٹ کرتے، کیونکہ وہ تو ان کی رسپانسبلٹی تھی، تو رسپانسبلٹی تو وہ شرک نہیں کر سکتے تھے، اس کو وہ چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ لہٰذا اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ ان روایات پہ اعتبار کیا جائے گا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی تشریح ہے، اور اس تشریح کو نہ ماننے کے نتیجے میں جو شخص ان کو نہیں مانتا وہ پھر اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہا ہے، ان کی سنت کا انکار کر رہا ہے۔
یہ میں بھی آپ کے واضح رہے کہ ہمارے ہاں جو تفسیر روایہ کے اسکالرز ہیں وہ سنت اور حدیث کو ایک ہی مفہوم میں بیان کر رہے ہوتے ہیں. وہ سنت کا لفظ سے بول رہے ہوتے ہیں تو اصل میں ان کی مراد حدیث ہی ہوتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے حدیث کی حیثیت کو کم کیا ہے، اس کا انکار کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے اس کا انکار کیا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اس لیے گیا تھا کہ قرآن تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان کو دے دیا، لیکن اب ضروری ہے کہ اس کی تشریح کی جائے. اور یہ تشریح کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بیان کیا جائے. تو مفتی صاحب یہ کہتے ہیں کہ مطلب بیان کرنا بھی یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے ذیل میں آتا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی حفاظت کا محض یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹیکسٹ کی حفاظت کر لی جائے. دس از ناٹ دی اونلی رسپانسبلٹی. اس کا جو مطلب ہے اس کی بھی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے. کیونکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح کی ہے تو پھر تو قرآن کا ٹیکسٹ جو ہے اس تشریح کے تابع ہے. It has to accept that explanation. تو وہ ایکسپلینیشن جو ہے چونکہ کی ہے، اگر کوئی شخص اس ایکسپلینیشن کو نہیں مانتا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام تھا تشریح کرنے کا مجھے اس سے سروکار نہیں ہے، چنانچہ وہ پھر حدیث کے انکار کی جگہ پہ کھڑا ہو جائے گا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک استخفاف بھی ہوگا اور ان کا بھی انکار ہوگا، جس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ پھر اس کے لیے وہ حکم لگائیں گے. تو یہ مفتی صاحب نے اس کو بیان کیا. میں ایک چیز اور فاطمی رات آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دور حاضر کے ایک اور بہت بڑے جید اسکالر استاذ ابو العلا مودودی صاحب، انہوں نے بھی چونکہ ان آیات کی تشریح کی ہے اور اس سے بہت ملتی جلتی کی ہے جو مفتی صاحب نے کی ہے. تو ذرا سا اس کو بھی آپ سن لیں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ جو تشریح ہے یہ کتنی زیادہ استیلا رکھتی ہے، ڈومیننس رکھتی ہے. اچھا، یہ جو فٹ نوٹ انہوں نے لکھا ہے، یہ دیکھیے آیت 40 پہ فٹ نوٹ لکھا ہے، اس کا ترجمہ بھی آپ پڑھ لیجیے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. یہ وہی آیت 43 ہے. وہ کیا ہے کہ اب یہ ذکر تم پر نازل کیا تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہے. دیکھیے ایگزیکٹلی اسی مفہوم میں انہوں نے لیا ہے کہ آپ پر اے پیغمبر یہ نازل کیا گیا. انزلنا الیک الذکر، یعنی ذکر سے کیا مراد ہے؟ قرآن، تاکہ آپ لوگوں پر اس کی تشریح کر دیں جو چیز ان پر اتاری گئی ہے. تشریح کو انہوں نے بلکہ اس طرح سے بیان کیا ہے، اس تعلیم کی تشریح کرتے جاؤ جو ان پر اتاری گئی ہے. یعنی وہ جو تعلیم قرآن کی ہے اس کی مزید آپ ایکسپلینیشن کریں، اس کے بغیر یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ قرآن کو سمجھ سکیں. اب یہ دیکھیے کہ اس کو انہوں نے کس طرح سے بیان کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ تشریح و توضیح صرف زبان ہی سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے بھی ہے، اور اپنی رہنمائی میں ایک پوری مسلم سوسائٹی کی تشکیل کر کے بھی ہے، اور ذکر الہی کے منشا کے مطابق اس کو نظام کو چلا کر بھی ہے. اب یہ استاذ ابو العلا مودودی نے اس میں مزید ایک اضافہ کیا. وہ کہتے ہیں کہ تشریح صرف یہی نہیں ہے کہ زبان سے کر دی جائے، بلکہ عملاً ایک نظام بھی قائم کیا جائے، ایک سوسائٹی کو تشکیل دیا جائے جس پر وہ جو تشریح کی گئی ہے اس پہ استوار کیا جائے. تو وہ ہی ٹیکس اسٹیپ اہیڈ. اور وہ کہتے ہیں کہ صرف اتنا ہی کام نہیں ہے بلکہ وہ جو تشریح کی ہے اس پر سوسائٹی پر وہ تشریح نافذ کی جائے، ایک سسٹم کے طور پہ چلایا جائے اس کو. دیکھیے اس طرح اللہ تعالیٰ نے وہ حکمت بیان کر دی ہے جس کا تقاضا یہ تھا کہ لازماً ایک انسان ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا جائے. ذکر فرشتوں کے ذریعے سے ہی بھیجا جا سکتا تھا، براہ راست چھاپ کر ایک انسان تک بھی پہنچایا جا سکتا تھا، مگر محض بھیج دینے سے وہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور رحمت و ربوبیت اس کی تنزیل کی متقاضی تھی. اس مقصد کی تکمیل کے لیے ضروری تھا کہ اس ذکر کو ایک قابل ترین انسان لے کے آئے، وہ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرے، جن کی سمجھ میں کوئی بات نہ آئے اس کا مطلب سمجھائے، جنہیں کچھ شک ہو اس کا شک رفع کرے، جنہیں کوئی اعتراض ہو ان کے اعتراض کا جواب دے، جو نہ مانے اور مخالفت اور مزاحمت کریں اس کے مقابلے میں اس کا رویہ برات کر کے دکھائے، ان سے وہ اپنے آپ کو الگ کر لے جو اس ذکر کے حاملین کی شان کے شایان شاہ ہیں، جو مان لیں انہیں زندگی کے ہر گوشے سے اور ہر پہلو کے متعلق ہدایات دیں، اس کے سامنے خود اپنی زندگی کو نمونہ بنا کر پیش کرے اور اس کو انفرادی اور اجتماعی تربیت دے کر ساری دنیا کے سامنے ایک ایسی سوسائٹی کو بطور مثال رکھ دے جس پر پورا اجتماعی نظام ذکر کے منشا کی شرح ہو. تو آپ یہ دیکھیے کہ استاد ابو العلا مودودی نے جب ان آیات کی تشریح کی تو اس میں یہ اضافہ کیا کہ ایک پیغمبر کا کام صرف بالفعل اپنے قول سے اپنے عمل سے تشریح کرنا نہیں ہے. ایک تو ہے نا بائی ورڈز آپ نے کر دیا یا اپنے عمل سے کر دیا. وہ کہتے ہیں نہیں، اس سے آگے بڑھ کے وہ جو تشریح کی ہے اس پر سسٹم کو چلانا، ایک نظام کی تشکیل دینا، ایک اسلامی سوسائٹی کو وجود میں لے کے آنا، وہ بھی اسی کے تحت شامل ہے.
اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ پھر وہ ایک طریقے سے ایک وہ ظاہر یہاں تو انہوں نے بیان نہیں کیا، لیکن چونکہ وہ اسلامی انقلاب کی جدوجہد کو ایک فرض سمجھتے رہے ہیں یا ایک فرض کے طور پہ بیان کرتے رہے ہیں، اس وجہ سے وہ اس طرح کی آیتوں کے سے یہ استنباط کرتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ پیغمبر نے چونکہ یہ کام کیا کہ محض تشریح نہیں کی بلکہ اس تشریح کو سامنے رکھ کے ایک سسٹم بھی تشکیل دیا جس پہ وہ تشریح لاگو تھی، تو ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے۔ تو یہ دور متاخرین کے جو ہمارے تفسیر روایات کے لوگ ہیں، ان کی بات میرے خیال ہے آپ کے سامنے بالکل واضح ہوگی۔ اب خواتین حضرات ذرا یہ دیکھیے کہ جو دور اول کے لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ سے عرض کیا تھا کہ دیکھیے وہ یہ رائے نہیں رکھتے، ان کے ہاں تو اصل میں محض قرآن مجید میں جو تبیین کا لفظ ہے وہ اس مفہوم میں نہیں آیا جس مفہوم میں ہم اس کو یہاں بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیے میں آپ کے سامنے یہ عربی کی عبارت ہے لیکن میں آپ کو اس کا ترجمہ کر دوں گا۔ یہ جو دو بڑی تفاسیر ہیں جو دور اول میں، ایک کشاف ہے جو زمخشری کی ہے اور دوسری طبری ہے۔ تو اس میں جو اصل لفظ ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے وہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ عَلَيْهِمْ میں تبینہ کا ورڈ ہے۔ تبینہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو کہ واضح کر دے۔ تو لفظ جو تبینہ ہے اس کے دو مطلب ہیں، یعنی بینہ، تبینہ یا تبینہ یا بینہ یبینو، جس سے تبیین کا ورڈ بنا ہے تفعیل کے وزن پہ۔ اس کا مطلب ہے، اس کے دو مطلب ہیں ایکچولی جو بیان کیے جاتے ہیں عربی زبان میں۔ ایک یہ ہے کہ تشریح کر دی جائے، کسی چیز کی تشریح کر دی جائے، اور ایک محض ایک چیز کو ٹرانسمٹ کرنے کے لیے بھی یہ ورڈ آ جاتا ہے، بینہ کا جو ورڈ ہے۔ جیسے علامہ کا جو ورڈ ہے اس کی بڑی اچھی مثال ہے کہ علامہ کا مطلب جیسے تعلیم ہے، ٹو ٹیچ سم تھنگ، تو بالکل ویسے ہی علامہ کا مطلب محض پہنچا دینا ہے وداؤٹ ٹیچنگ۔ تو چنانچہ آپ دیکھیے سورہ رحمان میں الفاظ آئے ہیں نا کہ الرحمن علم القرآن، انہوں نے قرآن دیا، یعنی قرآن کی تشریح مراد نہیں ہے، قرآن کی ٹیچنگ مراد نہیں ہے۔ تو جیسے علامہ کا جو ورڈ ہے اس کے دو مطلب ہیں، ٹو ٹیچ اینڈ جسٹ ٹو ٹرانسمٹ۔ تو بالکل ایسے ہی جو بینہ ہے اس کے بھی دو مطلب ہیں، ٹو ایکسپلین اینڈ ٹو ٹرانسمٹ۔ تو جو ہمارے تفسیر بالروایا کے وہ اسکالرز ہیں جو دور متاخر میں ہیں، جن کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا، مودودی صاحب ہیں اور جیسے مثال کے طور پہ استاذ مفتی شفیع ہیں، وہ بینہ کے اس مفہوم پہ کھڑے ہیں کہ یہاں پہ بینہ کا مطلب ہے ٹو ایکسپلین۔ اس کے برعکس جو دور اول کے اسکالرز ہیں، میں نے عرض کیا کہ وہ اس مفہوم میں اس کو نہیں لیتے بلکہ محض پہنچانے کے مفہوم میں لیتے ہیں، یعنی یہ اس کا ترجمہ وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے کتاب آپ پہ اس لیے نازل کی تاکہ آپ اس کو لوگوں تک پہنچا دیں۔ تو بین للناس ما نزل علیہم، جو کچھ ان کے پاس نازل ہوا ہے ان کو وہ پہنچا دیں آپ، یعنی جو کچھ ان کے اوپر نازل ہوا ہے، جو ان کی طرف نازل ہوا ہے اس تک آپ کو ٹرانسمٹ کر دیں۔ تو یہ ذمہ داری ہے قرآن کو پہنچانے کی، نہ کہ قرآن کی تشریح کی۔ اب دیکھیں زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے۔ بینہ کا اگر آپ ایک مطلب لیں گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کو ایکسپلین کریں۔ اگر آپ اس کا مطلب لیں گے پہنچانے کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کو پہنچا دیں، قرآن کے ٹیکسٹ کو پہنچا دیں، نہ کہ قرآن کو ایکسپلین کریں۔ تو اس سے آپ دیکھیے کہ ایک بہت بڑا فرق واقع ہو جاتا ہے۔ ایک کیس میں مطلب یہ نکلے گا کہ قرآن مجید کی تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے، دوسرے کیس میں مطلب نکلے گا قرآن کو پہنچانا، اس کے ٹیکسٹ کو پہنچانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ دور اول کے لوگ ہیں جو اصل میں اس کو تشریح کے مفہوم میں نہیں لیتے بینہ کے ورڈ کو، بلکہ پہنچانے کے مفہوم میں لیتے ہیں۔ تو ان کے میں نے دو آپ کے سامنے انتخاب کیا تھا، ایک طبری کا اور ایک زمخشری کا۔ طبری جو کہ مقدم ہے تو پہلے میں آپ کو ان کی بات بتاتا ہوں کہ وہ کیا لکھتے ہیں۔ دیکھیے وہ یہ لکھتے ہیں کہ یعنی یہ تو سند کو پہلے وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یقول فی قولہ والزبر، یعنی بالکتاب وقولہ انزلنا الیک الذکر، یقول وانزلنا الیک یا محمد ھذا القرآن تذکیرا للناس وعظۃ لہم لتبین للناس، یقول لتعرفهم ما انزل الیہم من ذلک ولعلہم یتفکرون، ویقول لیتذکروا فیہ ویعتبروا بہ ای بما انزلنا الیک۔ یعنی اس کا عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو اے محمد تم پر اس لیے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو اس کے ذریعے سے یاد دہانی کرا دیں، ان کی وہ اس چیز کو سمجھیں، یہ یاد دہانی کے لیے ہے، اور آپ ان کو واقف کر دیں، تو عرفہم ما انزل الیہم، جو کچھ ان پر نازل کیا گیا ہے ان سے آپ واقف کر دیں۔ مطلب کیا ہے؟ ان تک وہ اس بات کو پہنچا دیں۔ یعنی یہاں پہ کوئی تشریح کا مفہوم نہیں انہوں نے لیا۔ یعنی طبری یہ کہہ رہے ہیں کہ لیے آپ کو یہ ذکر آپ پر اس لیے نازل کیا گیا لتعرفہم للناس، تاکہ آپ اس کو لوگوں تک پہچانوا دیں، لوگوں کو ریکگنائز کروا دیں، لوگوں کو یہ بتا دیں کہ یہ قرآن مجید ہے اور یہ اس کا ٹیکسٹ ہے۔ تو دیکھیے جو دور اول میں طبری جو قدیم ترین مفسر ہیں انہوں نے اس کو تشریح کے مفہوم میں نہیں لیا۔ یہ معاملہ آپ دیکھیے زمخشری ہیں،
یہ بھی جو ہیں، یعنی تبری کا انتقال ہوتا ہے 4 صدی میں، زمخشری کا ہے تقریباً 6 صدی میں، یعنی اس وقت تک اصولین نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن بہرحال کیونکہ زمخشری اصولین سے انفلوئنس نہیں ہوتے، براہ راست عربی زبان کو بیان کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی کم و بیشی بات بیان کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں، آگے دیکھیے، ما نزل علیہم کی تشریح کرتے ہیں، یعنی ما نزل اللہ علیہم فی الذکر مما امروا به ونهوا عنه ووعظوا او اوعظوا ولعلهم يتفکرون وارادۃ ان يصغوا الى تنبیہاته فیتنبہوا او یتاملوا. یعنی اس کا مفہوم بھی وہی بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر جو ہے وہ قرآن مجید کو اس لیے نازل کیا کہ جو کچھ اس کے اوامر و نواہی ہیں، ما امروا به ونهوا عنه، یا جس سے ان کو روکا گیا ہے اور جس سے ان کو اور وعدہ و وعید کیا گیا ہے، اس تک ان کی رسائی ہو جائے. اور اصل کیا چیز ہے کہ وہ کان لگا کے سن لیں ان تنبیہات کا، ان یصغوا الی تنبیہاتہ فیتنبہوا ویتاملوا، اور اس سے وہ تنبیہ بھی حاصل کریں اور غور بھی کریں. تو آپ یہ دیکھیے کہ زمخشری بھی اس کو ایسے ہی بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے بارے میں جو یہ کہا گیا تو بین للناس، یہاں کوئی تشریح مراد نہیں ہے، بلکہ اصل میں جو چیز مراد ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اس قرآن کو پہنچا دیں. اب سوال ظاہر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر لغت میں دونوں مطلب ہیں، لغت میں مطلب تشریح کا بھی ہے، لغت کا مطلب پہنچانے کا بھی ہے، تو پھر وہ فیصلہ کن بات کیا ہے کہ جس میں اس کو ہم ایک مفہوم میں لیں یا دوسرے مفہوم میں لیں. تو اس تک ہم ابھی پہنچتے ہیں، لیکن چونکہ ابھی میں نے آپ کے سامنے صرف تفسیر بالروایا کے اسکول آف تھاٹ کا جو ایک خلاصہ ہے وہ بیان کیا ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ چونکہ فرائی اسکالرز بھی جو دور اول کے جو لوگ ہیں تفسیر بالروایا کے، اس سے وہ متفق ہیں کہ یہاں قرآن کے جو نزول کی بات ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ نہیں بتایا جا رہا کہ اس لیے نازل کیا گیا کہ آپ اس کی تشریح کر دیں، بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس لیے نازل کیا کہ آپ اس کو لوگوں تک پہنچا دیں. تو چونکہ وہ بیان کرتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ استاد حمید الدین فراہی جنہوں نے تبیین کے اس لفظ کو بیان بھی کیا اور بتایا بھی کہ اس مفہوم میں نہیں ہے، وہ اس بارے میں جو کہتے ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائے. لیکن ایک چھوٹی سی چیز آپ اس دوران میں یہ بھی سمجھ لیں، میں آپ سے عرض کیا تھا کہ جو چیز فیصلہ کن ہوئی ہے تفسیر بالروایا کے اسکالرز کو ان 2 سکولز میں تقسیم کرنے کا، میں آپ سے کہا تھا کہ اصولیین جو ہیں مثال کے طور پہ ان کے ہاں یہ چیز پیدا ہو گئی کہ جو قرآن مجید میں کے بعد جو حدیث ہے اس کا تعلق یہ ہے کہ وہ قرآن کی شرح کرتی ہے. تو یہ دیکھیں شاطبی ہیں، ان کی کتاب الموافقات ہے، شاطبی جو ہیں یہ ہسپانیہ کے بہت بڑے جورسٹ ہیں، غیر معمول ان کی حیثیت ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَقَالَ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَذَلِكَ تبلیغ وجہین من وجہین، یعنی یہ بیسکلی پہنچانا ہے 2 حیثیتوں میں. وہ کیا ہے؟ الرسالہ، تبلیغ رسالہ، یعنی پہلی ان کی ذمہ داری ہے رسالت یعنی پہنچانا، اور وہ کیا ہے؟ وَهُوَ الْكِتَابُ وَبَيَانُ مَعَانِيهِ، یعنی کتاب کو پہنچانا اور اس کے مطلب کو بھی پہنچانا. یعنی اس کی مطلب یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو یہ کہا گیا کہ ما نزل علیہم، یعنی جو قرآن آپ پہ نازل کیا گیا ہے اس کو پہنچانا مراد ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے 2 جہتیں ہیں، اس کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو کیا ہے کہ قرآن کو پہنچایا جائے، اور دوسرا کیا ہے کہ اس کے مطلب کو بھی پہنچایا جائے. تو یہ شاطبی جو کہ 7ویں صدی میں تھے، یہ میں نے سے کہا کہ اس سے پہلے سے جو اصولیین ہیں انہوں نے جب یہ موقع پہ اختیار کیا کہ حدیث جو ہے وہ قرآن کی شرح کرتی ہے، اور اس سے انفلوئنس ہو کے دور متاخرین کے جو تفسیر بالروایا کے لوگ ہیں وہ بھی اسی انفلوئنس میں آگے انہوں نے کہا کہ ہاں قرآن کی جو حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک بات کو اجمال سے کرے گا، حدیث اس کو ایکسپلین کرے گی. تو بیسکلی دور متاخر کے جو تفسیر بالروایا کے لوگ ہیں دے ہیو بین انفلوئنسڈ بائی دی اصولیین، لیکن یہ انفلوئنس دور اول کے لوگوں پر نہیں پہنچا. کیوں نہیں پہنچا؟ اس لیے کہ اس زمانے میں اصول فقہ کا جو علم ہے وہ مدون ہی نہیں ہوا تھا، وہ بھی تدوین کا ہو رہا تھا، یا اس پہ آپ سمجھ لیجئے کہ ابھی کلام ہونا باقی تھا. دور اول کے زمانے میں سادہ طریقے سے اس کو اس مفہوم میں لیا گیا کہ اے پیغمبر یہ قرآن ہم نے آپ پہ اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں تک اس کو پہنچا دیں اور اس کا ڈھنڈورا پیٹیں، یہ دور دور تک آپ اس کا ابلاغ کریں. یہ وہ چیز تھی. لیکن استاد حمید الدین فراہی نے جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ بتایا، اور میں نے یہ بھی عرض کیا کہ دور اول کے لوگ بھی جو تفسیر بالروایا کے مختلف بات نہیں بیان کر رہے کہ جو بینہ کا جو ورڈ ہے یہاں تشریح کے مفہوم میں نہیں ہے بلکہ پہنچانے کے مفہوم میں ہے. اس کو جس طرح سے انہوں نے بیان کیا ہے اس کو بھی ذرا ایک نظر دیکھ لیں. یہ انہوں کی جو کتاب ہے جو سورہ بقرہ کے جو حواشی ہیں، بلکہ پورے قرآن کے جو حواشی ہیں، یہ اب چھپ گئی ہے، اور اس چھپی ہوئی حصے کو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اس کا بہت مختصر حصہ ہے اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیے یہ جو پیراگراف ہے کہ تبین للناس ما نزل الیہم الآیہ المراد من التبیین ہا ہوا البلاغ المبین، یعنی پہنچانا مراد ہے یہاں پہ.
تبیین سے کیا مراد ہے؟ البلاغ المبین، تشریح مراد نہیں ہے بلکہ البلاغ المبین مراد ہے، کما جاء فی سورۃ آل عمران. وہ کہتے ہیں یہ جو تبیین کا جو یہ لفظ ہے یہ اس مفہوم میں آیا ہے جس میں سورہ آل عمران کی 187 آیت آئی ہے. یہ کیا آیت ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ ہم نے یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے میثاق لیا جن کو کتاب دی گئی. کیا میثاق لیا؟ کہ وہ اس کو بیان کریں گے لوگوں کے سامنے، اس کو چھپائیں گے نہیں، یعنی اس کو پہنچائیں گے، اس کو چھپائیں گے نہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ ولیس المراد بشر و تفسیر فإن ذلك لم يكن فرضا علی النبی. یہ ہے امپورٹنٹ بات، یہ مراد یہاں پہ تشریح مراد نہیں ہے یا تفسیر مراد نہیں ہے. یعنی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ ذمہ داری عائد کی کہ آپ نے قرآن کی تفسیر کرنی ہے، یہ نہیں ہے. جو ذمہ داری عائد کی وہ یہ تھی قرآن کو پہنچانا ہے. ولیس المراد بشر و تفسیر، تو اس سے مراد یہ نہ سمجھو کہ کوئی تفسیر کی یا شرح مراد ہے. فإن ذلك لم يكن فرضا على النبی، اس لیے کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نہیں تھا. فكل ما بينه النبي على سبيل التفسير فمن جهته النصح ورأفته. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگرچہ ان کی ذمہ داری تو نہیں تھی، he was not responsible, he was not made responsible by God to explain the Quran، لیکن اس کے باوجود قرآن کی تشریحات تو ملتی ہیں نا. کسی نے سوال پوچھ لیا، آپ نے کوئی بات میں توضیح کر دی، تو اس کا وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی obligation کے طور پہ اس کو بیان نہیں کیا، بلکہ جو انہوں نے الفاظ یوز کیے ہیں وہ بڑے قابل غور ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وَمِن جِهَةِ نُصْحِهِ وَرَأْفَتِهِ، یعنی نصیحت اور رحمت کے طور پہ، یعنی اپنی امت کے لوگوں پر مزید رحمت اور مزید ایک رأفت کے طور پہ آپ نے تشریح کی ہے. تو من جہت رأفت ہے، نہ کہ من جہت الفرض ہے کہ ان پہ فرض کیا گیا. یہ تو ان پہ فرض نہیں کیا گیا تھا. اس لیے یہ جو الفاظ ہیں بینہ، جس سے لفظ تبیین بنا ہے، یہاں مراد پہنچانا ہے. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ بلقرینۃ علی حاضر تعویل ان النبی لم ينقل عنہ فی التفسیر الا نظر یسیر ولذلک ترى اہل التعویل مختلفین اختلافا کثیرا. اب دیکھیے وہ دلیل دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ دونوں الفاظ میں اس کے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں اس لفظ کے تبیین کے، لیکن اگر یہ ذمہ داری ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کہ وہ تفسیر کو تشریح کرتے، یعنی قرآن کی تفسیر کرتے، تو پھر تو سارے قرآن کی تشریح ہمیں ملنی چاہیے تھی نا. وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہوا. لم ينقل عنہ فی التفسیر الا نظرا یسیر، ہمیں تو ان سے صرف چند آیتوں کی تشریحات ملی ہیں، اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جن پہ تشریحات نہیں ملی ہیں وہاں پہ جو اہل تعویل انہوں نے آپس میں خوب اختلاف کیا. وَلِذَلِكَ تَرَى أَهْلَ التَّعْوِيلِ مُخْتَلِفِينَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. یہ ہے ان کی دلیل. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اگر تو نبی وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں تبیین کے لفظ کے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں. وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں اس کا مطلب تشریح بھی ہو سکتا ہے اور اس کا مطلب پہنچانا بھی ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں یہاں اس کا مطلب پہنچانا ہے، اور اس مفہوم میں قرآن میں یہ لفظ استعمال بھی ہوا ہے کہ لِتُبَيِّنُنَّهُ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، یعنی یہ کہا گیا کہ اہل کتاب کو جب یہ دیا گیا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کو پہنچائیں گے، چھپائیں گے نہیں. تو اس کی ایک نظیر پیش کر دی کہ دیکھیے ہر جگہ پہ تبیین جو ہے وہ تشریح کے نہیں آتی بلکہ محض بیان کرنے کے مفہوم میں ہی آتی ہے. تو انہوں نے محض ایک ایگزامپل دی ہے، لیکن دلیل انہوں نے یہ دی ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپانسبلٹی تھی تشریح کی تو پھر تو پورے قرآن کی تشریح ہمیں ملنی چاہیے تھی. وہ تو نہیں ہے. جن آیتوں کی تشریح ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی وہ چند آیتیں ہیں، ویری فیو، اور وہاں پہ چلیں ہو سکتا ہے اختلاف کم ہو، لیکن جن آیتوں میں تشریح ملی نہیں ہے وہاں تو مفسرین کا بے حد اختلاف ہے. لوگوں نے مختلف آراء قائم کی ہیں اور ایک سے ایک بڑھ کے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے دوسرے کی نقیض میں آراء قائم ہوئی ہیں. تو اگر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحی ذمہ داری تھی کہ وہ قرآن کی تشریح کرتے تو پھر سادہ سی بات ہے پورے قرآن کی تشریح کو منتقل ہونا چاہیے تھا. سارا قرآن ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح میں الگ سے، ہم حدیثیں ہمارے پاس ہوتی ہیں جو کہتی ہیں سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ والناس تک کی جو تمام آیات ہیں دیکھیے ہر ایک کی یہ تشریح ہے، لیکن عملاً تو ایسا ہے نہیں. عملاً ایسا ہے نہیں. اور جب عملاً ایسا ہے نہیں تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری لگائی ہو اور انہیں پوری نہ کی ہو؟ یہ تو اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے میں خدا نہ خواستہ قاصر رہ گئے، یہ کمی کر دی انہوں نے. تو اس پر وہ استاد حمید بن فرائی کہتے ہیں کہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے جو آپ پیغمبر کے طرف منسوب کر کے ان کی حیثیت کو کم کر رہے ہیں. تشریح انہوں نے کی ہے چند آیتوں کی، ذمہ داری ان کی یہ تھی کہ پورے قرآن کی تشریح کرتے. تو وہی کہتے ہیں کہ دیکھیے یہاں بنیادی غلطی یہ ہو رہی ہے کہ اصل میں یہاں تبیین کا مطلب یہ لے لیا گیا ہے کہ وہ تشریح کرتے، جبکہ تبیین کا اصل مطلب
یہاں مراد یعنی مطلب وہ ہو سکتا ہے تشریح کا، لیکن سیاق و سباق وہ بھی ابھی ہم دیکھتے ہیں سیاق و سباق کو، لیکن یہاں انہوں نے عقلی دلیل دی ہے کہ دیکھیے عقل بھی دیکھ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ذمہ داری تھی پورے قرآن کی تشریح کرنا، تو ہمیں تو پورے قرآن کی تشریح دستیاب ہی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اس کی دلیل ہے یہاں یہ اس مفہوم میں استعمال ہی نہیں ہوا. اب یہ دیکھیے کہ اسی بات کو استاد جاوید احمد حامدی نے جب بیان کیا، کیونکہ وہ بھی اسی بات کو استاد حمید الدین فرائی کو ایکسپلین کر رہے ہیں، تو ذرا ان کی طرف سے بھی اس چیز کو سن لیں. یہ وہی آیت ہے، آیت 43، اس میں الفاظ آئے نا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اس کا ترجمہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ اور اب یہ یاد دہانی یعنی یہ مراد قرآن ہے، ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے اس لیے کہ تم لوگوں کے لیے اس چیز کو بیان کر دو جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے، اور اس لیے کہ یہ غور کریں. ٹھیک ہے، اس کو ذرا غور کیجیے گا، اس لفظ پہ غور کرنے کے لفظ پہ غور کیجیے گا، کیونکہ اس میں بڑی کلید ہے پوری بات کی. اب اس کی تشریح دیکھیے، انہوں نے فٹ نوٹ 26 میں بیان کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یعنی اس لیے اتاری ہے کہ بے کم و کاست ان تک پہنچا دو اور یہ تدبر کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں تاکہ اس کی روشنی میں ان حقائق کو سمجھ سکیں جن کو سمجھانا خدا کے پیش نظر ہے. آیت میں لتبین للناس کے الفاظ آئے ہیں، اس میں جو لفظ تبینہ ہے بالکل اسی طرح آیا ہے جس طرح سورہ رحمان میں آیت علم القرآن میں لفظ علمہ ہے، یعنی اس سے شرح و وضاحت مراد نہیں ہے، جیسے کہ علمہ سے مراد شرح و وضاحت یا سکھانا نہیں ہے بلکہ پڑھانا مراد، یعنی یہاں شرح و وضاحت کے ساتھ سکھانا پڑھانا مراد نہیں ہے بلکہ محض پہنچانا مراد ہے. تو وہ یہ دیکھیے اس چیز کو انہوں نے بھی موقع کر دیا کہ بنیادی طور پہ یہاں جو استاد حمید الدین فرائی نے رائے بیان کی ہے کہ یہاں جو اصل میں تفسیر و روایہ کے لوگوں نے بھی بیان کی، جو دور اول کے لوگ ہیں، مراد قرآن کے پہنچانے کا حکم ہے. یہ وہی حکم ہے جو قرآن میں اور جگہوں پہ آیا کہ یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک، کہ اے رسول جو تجھ پہ نازل ہوا ہے اس کو آگے پہنچائیے. اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روایت میں بھی بیان کیا حدیث میں کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ میری طرف سے ان آیتوں کو، میری طرف سے قرآن کو پہنچائیے، ایون اگر آپ کو ایک آیت پہنچانے کا موقع ملتا ہے تو وہ بھی پہنچائیے. تو بنیادی طور پہ یہ قرآن مجید کی پہنچانے کی ذمہ داری ہے، نہ کہ اس کی تشریح کی ذمہ داری ہے. اب ظاہر ہے کہ اب فیصلہ کن بات ہم کیسے کریں کہ یہاں مراد تشریح ہے یا یہاں مراد پہنچانا ہے. ایک دلیل تو جو استاذ حمید الدین فرائی نے دی وہ یہ کہ دیکھیے اگر مراد پہنچانا ہوتا یا اگر مراد تشریح کرنا ہوتا تو پھر پورے قرآن کی تشریح ملتی، تو عقلی لحاظ سے مراد نہیں ہو سکتا. لیکن اس سے بھی زیادہ آگے خواتین حضرات اگر آپ ان آیات پہ غور کریں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یہاں پہ تشریح مراد دی جائے. سیاق و سباق اتنا زیادہ گھٹا ہوا ہے اس معاملے میں. ذرا آپ دیکھیے یہ سیاق و سباق کو کہ اس سے قطع نظر کہ ہم ترجمہ کسی کا بھی کریں، آپ آیت کو دیکھیے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اگر اس سے ایک دفعہ میں ترجمہ کرتا ہوں اس مفہوم میں، اگر اس کو ہم تشریح کے ترجمے کے طور پہ لیں گے، تبینہ کا جو ورڈ ہے یا تبینہ کا جو ورڈ ہے، اگر اس سے مراد تشریح ہوگی تو ترجمہ کیا ہوگا کہ اور اے پیغمبر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم پر یہ قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں پر اس چیز کی تشریح کر دو جو ان پر نازل ہوئی ہے یا ان کی طرف نازل ہوئی ہے، اور تاکہ وہ اس پر غور کریں. اب دیکھیے پورے قرآن میں لعلہم یتفکرون کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لیے بیان ہی نہیں ہوا ہوا. یہ بالکل اسے کہتے ہیں کہ فیصلہ کن چیز ہے. لعلہم یتفکرون جہاں پہ بھی آیا ہے قرآن کے لیے آیا. پورا قرآن جو ہے، یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ کہا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ ایکسپلینیشن ہے آپ اس پہ غور کریں. قرآن میں یہ مضمون ہے ہی اس طرح سے. تو یہ جو آخری حصہ ہے یہ فیصلہ کو نہیں بتانے کے لیے کہ یہاں مراد تشریح ہو نہیں سکتا، یہاں مراد پہنچانا ہی ہے. کیونکہ جب یہ الفاظ آئے ہیں کہ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تو تفکر کرنا، غور کرنا کس چیز پہ ہوگا؟ اس تشریح پہ ہوگا. وہ تو تشریح تو پہلے تشریح شدہ، اس پہ تو فکر ہو چکی ہے، وہ غور و فکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں. تو وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ کا اضافہ یہ بتا رہا ہے کہ اصل میں تبینہ کا جو ورڈ ہے وہ فیصلہ کن طریقے پہ پہنچانے کے لیے استعمال ہوا ہے. تو ترجمہ یہ ہوگا کہ اے پیغمبر، ہم تم پر یہ یاد دہانی نازل کی، یہ قرآن نازل کیا تاکہ تم اس کو پہنچا دو لوگوں تک پہنچا دو، اور تاکہ وہ اس قرآن پر غور کریں. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ اس قرآن پر غور کریں. ورنہ ترجمہ میں اضافہ کرنا پڑتا تاکہ وہ اس تشریح پر غور کریں. یعنی اگر تبینہ کا ورڈ تشریح کے مفہوم میں ہوتا تو پھر ہم لعلہم یتفکرون کو ریلیٹ کرتے تشریح سے. تو یہ تو قرآن کے عرف کے خلاف ہے کہ قرآن میں جگہ جگہ یہ آیا کہ آپ غور کریں، سوچیں.
لیکن ہر جگہ وہ قرآن کے لیے آیا، قرآن کی آیات کے لیے آیا. لہٰذا یہ وہ فیصلہ کل جگہ ہے کہ جہاں پہ ہم زبان کی بنیاد پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو لعلہم یتفکرون نے فیصلہ کر دیا کہ تبینہ کا جو ورڈ ہے یہاں تشریح کے مفہوم میں نہیں آیا بلکہ پہنچانے کے مفہوم میں آیا، اس لیے کہ غور و فکر پہنچائے ہوئے قرآن پہ کیا جاتا ہے، اس کی تشریح پہ نہیں کیا جاتا. اور پھر مزید جو استاد حمید الدین فرائی نے بات بیان کی وہ اور زیادہ یعنی آپ سمجھیں عقلی لحاظ سے اہم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں قرآن مجید کی تشریح اگر ان کی ذمہ داری تھی تو پھر پورے قرآن کی تشریح ملنی چاہیے تھی، نہیں ملی ہمیں. یہ بالکل ایک واقعہ ہے، آپ کسی سے بھی پوچھیں گے ان کی نسبت سے ہمیں پورے قرآن کی تشریح نہیں ملی. ہاں صحابہ نے کر دی، تابعین نے کر دی، یہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کہیں کہ کوئی مرفوع روایات ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہوں اور وہ پورے قرآن کو ایکسپلین کریں، ایسا ہرگز نہیں ہے. تو یہ دونوں باتیں بالکل واضح ہیں کہ لنگوسٹکلی بھی یہ جو لعلہم یتفکرون کا جو ورڈز ہیں وہ تبیین کو تشریح کے مفہوم میں قبول نہیں کرتے، اور عملاً بھی یہ ایسا ہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تشریح ہمیں کر کے نہیں دی. ان الفاظ میں ان آیات پر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں اور آپ کے سوالات کے لیے حاضر ہوں. السلام علیکم ڈاکٹر شہزاد، بہت بہت شکریہ، آپ نے آج تبین کے نقطے کو اٹھایا اور اتنی ساری کنجیاں اور اتنی ساری وہ گتھیاں ایکچولی سلجھ گئی ہیں، اور یہی وہ کانسیپٹ ہے جو آئی تھنک ہماری سیریز کے بہت سارے کانسیپٹس کو ڈیفائن بھی کرتا ہے کہ کہاں پر آپ احادیث کو کیسے سمجھتے ہیں یا الفاظ کی تشریحات کو کہاں سے سمجھتے ہیں. تبین کہ آپ نے جو دو لفظ کے معنی بتائے ہیں، مائنڈ بلوئنگ. I thoroughly enjoyed and I'm sure کہ ہمارے پارٹیسپینٹس نے بھی آج کا سیشن بہت زیادہ انجوائے کیا اور سوالات بھی کھڑے ہو گئے ہیں. سو پہلا سوال ہے عدیل قریشی کا. عدیل پلیز گو ہیڈ اور اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. سر اس پر لیکن جو آرگیومنٹ ہے مودودی صاحب کا اس میں کچھ وزن تو ہے کہ وہی کہتے ہیں کہ اگر کانٹیکسٹ پر جانا ہی ہے آپ نے، تو آپ نے بھی ایک کانٹیکسٹ سے ہی دلیل نکالی ہے امام حمید الدین فرائی صاحب کی، لیکن وہی کہتے ہیں کہ وہ کانٹیکسٹ جو اللہ تعالیٰ بلڈ کر رہے تھے کہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، کہ ہم نے بشر یا آدمی ہی رسول بھیجے اور فرشتے نہیں بھیجے. تو اگر پیغام پہنچانے کا ہی مقصد تھا تو وہ تو فرشتوں سے بھی عجیب ہو سکتا تھا. تو وہ آیت کا ربط اس طریقے سے جوڑتے ہیں کہ بھائی صرف پہنچانے کا مقصد ہوتا تو وہ تو واقعی اس کے لیے تو کسی انسان کی ضرورت نہیں تھی. جب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا کہ ہم نے انسان بھیجے تو ظاہری بات ہے کہ انسان کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو فرشتے نہیں کر سکتے تھے. ہاں تو اس کا جواب پھر یہ ہے نا کہ پھر اس کا مطلب ہے ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی گئی کہ وہ قرآن کی تشریح کرتے. تو اگر ایک مرحلے کے لیے مان لیں تو پھر وہ قرآن کی تشریح تو ہمیں نہیں ملی، تو پھر کیا یہ مان لیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داری میں پورا نہیں اترے؟ کیونکہ ذمہ داری تو پھر یہ ماننا پڑے گا نا، مودودی صاحب نے جیسے کہ انٹرپریٹ کیا ہے کہ فرشتے تو محض پہنچانے کے لیے تھے، لیکن اگر انسان کو بھیجا جاتا یا جیسے کہ بھیجا گیا ہے تو ان کا ایک زائد مقصد ہے کہ محض پہنچانا نہیں ہے بلکہ ایکسپلین کرنا ہے، رسپانسبلٹی ہے. تو اگر واقعی ایسی بات ہے تو پھر وہ فرائی صاحب نے جیسے کہا کہ پھر وہ کدھر ہے تفسیر اور وہ کدھر ہے تشریح قرآن کی؟ رائٹ سر. چلیے سر، یعنی میں بین اگر ہم سوچیں نہ اس ان کی بات کریں نہ اس کی بات کریں، لیکن یہ بات تو درست ہے نا کہ کوئی حکمت تو تھی اللہ کی جس کی وجہ سے انہوں نے انسان پر یہ پیغام بھیجا نہ کہ فرشتوں پر. تو وہ حکمت کیا ہے؟ وہ فرائی صاحب کے مطابق وہ حکمت کیا ہے؟ وہ تو ظاہر ہے، ابھی ہم آگے اس کو ڈسکس بھی کریں گے، لیکن بنیادی طور پہ ایسا تو نہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل حیثیت قرآن کی تشریح تھی. وہ دین دینے کے لیے بھیجے گئے تھے. وہ دین قرآن اور اسٹیبلشڈ عمل ہے پروفٹس کا جو انہوں نے منتقل کیا. وہ زبان سے انہوں نے قرآن کو کمیونیکیٹ کیا اور اپنے عمل سے انہوں نے اس کو جاری کیا، اور جو جس کو ہم سنت کہتے ہیں امت کے اندر جاری کیا. سنت ابراہیم کو وہ نماز پڑھ کے دکھائی، وہ روزہ رکھ کے دکھایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس دین پر عمل کا جو ایک نمونہ ہوتا ہے اس کو اپنے طریقے پہ ایکسپلین کیا، جس قرآن نے بیان کیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ یہ جو دین وہ دے رہے ہیں اس پہ جو دین پر عمل کرنے کی جو روایت ہے وہ بھی انہوں نے دی. اور اس سے آگے بڑھ کے ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھیے ایک ہے ذمہ داری نہ ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ذمہ داری تو ان کی نہیں تھی فرائی اسکالرس کی روح سے، لیکن اگر وہ کوئی بات بیان کر دیں اور وہ قابل اعتماد ذرائع سے آپ تک پہنچ جائے اور اس پہ آپ کو اطمینان ہو جائے تو پھر وہ حجت ہے آپ کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو قرآن الگ سے بیان کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے کہ اگر یہ ان اختلافات میں جو ان کے درمیان پیدا ہوئے ہیں فیما شجر بینہم تیرے پاس آئیں اور تو فیصلہ کر دے. ثم یحکموک، یعنی پھر وہ کیف یحکموک، یعنی جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ
فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اور جو وہ فیصلہ کر دیں اس میں ان کے دل میں تنگی بھی نہ ہو، ویسلموا تسلیما، اور وہ اس کو تسلیم کر دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اس کے پابند نہیں تھے، لیکن کسی موقع پہ اگر وہ کر دیں، اور وہ کریں گے تو ظاہر دینی معاملات میں بھی کر سکتے ہیں، وہ آپسی اختلافات میں بھی کر سکتے ہیں، اس وقت کے لوگوں کے لیے تو اس کے سامنے ہی ہے. لیکن اب ہمارے پاس اگر ان کا وہ فیصلہ پہنچ جاتا ہے، چاہے وہ دینی لحاظ سے کسی معاملے کا ہو، یا امکان ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دینی بات کی تشریح کر رہے ہیں جو آئندہ پیش آنی ہے، وہ اگر قابل اعتماد طریقے سے ہم پر پہنچ جاتا ہے تو اس کو ہم ریجیکٹ نہیں کر سکتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرما رہے ہیں اس کی ذمہ داری ان پہ نہیں ہے جب وہ تشریح کے طور پہ کوئی چیز کر رہے ہیں، لیکن اس تشریح کو جب وہ ہم تک پہنچ جاتی ہے تو پھر اس کی وہ حیثیت ہوتی ہے کہ اگر اس کی یعنی وہ قابل اعتماد ذرائع سے پہنچ گئی ہے تو پھر وہ ہمارے لیے حجت ہے. یہ ایک بات ہے. جو تفسیر روایہ کے اسکالر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ رسپانسبلٹی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ وہ ایک ایک آیت کو کھول کھول کے بیان کرے. تو آپ نے جو سوال پوچھا، اگر میں اس کو سماپ کروں کہ بھئی پھر اور ایکسٹرا بات ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کیا انہوں نے کیا اگر انہوں نے دین ہی کو پہنچانا تھا، تو وہ عرض یہی ہے کہ انہوں نے اس دین کو اس پر عمل کر کے دکھانا تھا. سنت کے طور پہ ظاہر اس کی تشریح کی، انہوں نے اس کو پہنچایا، اور قرآن پہ اس کی قولی تواتر سے اس کو منتقل کیا، اور پھر اس دین پر عمل کر کے دکھایا جس دین پر جو انہوں نے پہنچایا. تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے محض پہنچانے کا کام نہیں کیا، بلکہ پہنچانے کے ساتھ ساتھ اس پہ عمل بھی کیا، اور اس عمل کی روایت کو جب وہ ہمارے پر منتقل ہوئی ہے اور قابل اعتماد ذرائع سے پہنچی ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادات کا ایک بے مثال ذخیرہ بن گیا ہے. بہت سارے معاملات میں آپ نے اجتہاد کیا، اور آپ کا جو اجتہاد ہے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ اس کو درست کر دیا، یعنی غلط اجتہاد کیا اور اس پہ غلط درست ہوگی، درستی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی. اور بعض جگہ پہ ایسا ہوا ہے کہ ان کا اپنا اجتہاد تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ریٹیفائی کیا اور وہ درست نہیں کیا. تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بے خطا ہوتا ہے، اس کا یا پیغمبروں کا علم بے خطا ہوتا ہے، اس میں غلطی نہیں ہو سکتی. تو ایک یہ ہے کہ وہ اصل دین کے علاوہ کچھ اور کو بات کو بیان کرنے کے ذمہ دار ٹھہرائے جائیں، اور ایک یہ ہے کہ جب وہ کر دیں اور وہ قابل اعتماد ذرائع سے ہم تک پہنچ جائے تو ہمارا رویہ کیا ہو. تو وہ ہمارا رویہ بالکل ایکسیپٹنس کا ہوگا، اس پر عمل کرنے کا ہوگا، اس کو ہر لحاظ سے اس پر پابندی کا ہوگا. جی آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ریاض پلیز آپ کیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب اس میں ریتوبینہ میں دونوں چیزیں آ سکتی ہیں نا، کہ مطلب انہوں نے پہنچایا بھی ہے اور تشریح بھی کی ہے، جیسے کہ سنت متواتر سے انہوں نے جو جیسے نماز کا ذکر جو ہے یا کتنی آپ نے اس میں رکعت پڑھنی ہے، تو وہ اس میں تو صلاح ہی آیا ہے نا، اس میں کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں وہ تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت متواتر سے آیا ہے نا. تو انہوں نے قرآن کی کچھ تشریح بھی کی ہے اور پہنچایا بھی ہے، رائٹ؟ دیکھیں وہ تو ایک بالکل اور بات ہے. انہوں نے تشریح نہیں کی ہے، انہوں نے انڈیپینڈنٹلی نیا حکم دیا ہے، اور قرآن نے تو اس حکم کو صرف ریفر کیا ہے. اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جاری شدہ نماز جو ہے اس پر انہوں نے عمل کر کے دکھایا. یہ دیکھیں دو باتیں الگ الگ ہیں، ان کا خلط مبس نہ ہو جائے کہ ہمارے ہاں جو فرائی اسکالرز ہیں وہ سنت کو قرآن کی تشریح کے طور پہ پیش نہیں کر رہے، بلکہ وہ انڈیپینڈنٹ دین کا ماخذ ہے. یعنی نماز یعنی سنت ایک انڈیپینڈنٹ دین کا ماخذ ہے جس میں دین منتقل ہو رہا ہے. اور سابقہ انبیاء نے جو نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، اس میں تصریحات کر کے یا تصحیحات کر کے کریکشنز کر کے آگے اللہ تعالیٰ نے کے پیغمبر نے اس کو منتقل کیا. تو جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک ایکسپلینیشن کی ہے جہاں قرآن مجید میں صرف صلاۃ کا ورڈ آیا، یہ تو اصل میں تفسیر روایہ کے اسکالرس کی بات ہے. فرائی اسکالرز یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے وہ جس کو آپ تشریح کہہ رہے ہیں وہ تشریح ہے ہی نہیں، وہ تو انڈیپینڈنٹلی حکم ہے جس کی ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا گیا اور آپ نے تشریح کرنی تھی، بلکہ ان کو قرآن بھی دیا گیا اور اسٹیبلش سننا بھی دی گئی، دونوں پیرل دیے گئے. اور قرآن میں اس اسٹیبلش سننا کا ذکر ملتا ہے، اس کو ریفر کیا جاتا ہے جیسے کہ آلریڈی سوسائٹی میں ہو رہی ہے. یہ اور پریزنٹیشن ہے. اور ایک پریزنٹیشن یہ ہے کہ قرآن دیا گیا اور اس قرآن کی تشریح جو ہے وہ حدیث سے کی گئی. یہ ہے ایک ہے تفسیر روایہ کے اسکالرس کی اور دوسری ہے فرائی اسکالرس کی. تو ان دونوں کو اگر آپ ملائیں گے تو مشکل پیدا ہوگی. یہ اپروچز الگ الگ. ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو متواتر سنت ہے جیسے صلاۃ ہے اور اس کا کوئی لنک نہیں ہے جو صلاۃ کا لفظ قرآن میں ہے. یہ لنک نہیں، میں کہہ رہا ہوں وہ صلاۃ کا جو ورڈ ہے وہ صرف ریفر کر رہا ہے کہ جیسے پہلے سے چلی آ رہی ہے، وہ تشریح نہیں کر رہا. تشریح کا تو مطلب یہ ہے کہ ایک چیز پہلی مرتبہ قرآن بیان کرتا اور پھر سوسائٹی میں ہوتی. وہ صلاۃ تو پہلے سے چلی آ رہی ہے، وہ انڈیپینڈنٹ چلی آ رہی ہے. قرآن تو اس کو ریفر کر رہا ہے کہ دیکھیے سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل الغروب.
یا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نماز آپ قائم کریں فلاں ٹائم سے، وہ تو اصل میں سوسائٹی میں پڑھے جانے والی نماز کو صرف ریفر کر رہا ہے، اس کی تشریح نہیں کر رہا، ایک موجودہ حقیقت کو بیان کر رہا ہے. تو جو موجودہ حقیقت ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ حقیقت ہے، وہ الگ سے چلی آ رہی حقیقت ہے، نہ کہ تشریح ہے قرآن کی بات کی. تھینک یو. اگلا سوال طارق جاوید صاحب پلیز آپ کیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال تھوڑا سا اس سے اگلے فیز کا ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے آپ نے بڑا اچھا ماشاءاللہ کلیئر کر دیا ہے. اس سے اگلا فیز ہے، آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ شاید پہلی تفسیر جو ہے وہ طبری کی کنسیڈر کی جاتی ہے، اور شاید سیکنڈ جو ہے وہ ابن کثیر اس کی کنڈنس ورژن کنسیڈر کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر آگے چلتی ہیں. تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آج کل اگر کوئی اپنی طرف سے نئی تفسیر بالکل لکھنا چاہے تو یہ تو ایک غلط پروسیجر ہے. جو شروع کے لوگوں نے کی ہے، طبری نے کی ہے، پھر ابن کثیر نے کی ہے، تو ہم ان تفسیروں کو کیوں نہیں بیس بنا کے چلتے آگے؟ جیسے کہ ہوتا ہے میڈیکل کے نالج میں ہوتا ہے کہ میڈیکل کا نالج چلا آ رہا ہے، لوگ اسی کو لے کے آگے ریسرچ کرتے ہیں. تو ہم کیسے پھر آتھورائزڈ ہیں کہ جیسے فرحی صاحب نے نئے سرے سے کی ہے تو وہ کیسے کرتے ہیں؟ اس کا جواب تو میں چونکہ پوری سیریز میں دے چکا ہوں، شاید آپ نے پچھلے بعض چیزوں میں شاید نہ موجود ہوں. وہ یہ کہ انہوں نے تشریح کی نہیں ہے طبری نے، انہوں نے تو کوئی تشریح، انہوں نے تو اقوال جو کہ تابعین کے ہیں وہ کوٹ کر دیے ہیں. براہ راست قرآن کا ترجمہ جیسے کہ ہم اگر میں عبارت کو پڑھوں میں کہوں اس کا یہ مطلب ہے، یہ کیا ہی نہیں انہوں نے. تمام جو تفسیر روایا کے اسکالرز ہیں ان کا مسلک یہ ہے ہی نہیں کہ انہوں نے قرآن کی تشریح کرنی ہے خود. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور جو تابعین نے جو تشریح کر دی ہے وہ ہم کوٹ کر رہے ہیں، تو وہ سائٹ کر رہے ہوتے ہیں، خود کوئی تفسیر نہیں کر رہے ہوتے. تو فرائی صاحب یا فرائی اسکالرز اور ان کی جو بعض گشت ہے آپ کو قدیم لوگوں میں ملے گی، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم قرآن کے ٹیکسٹ کو سمجھیں گے. وہ ٹیکسٹ تو حقیقت ہے جو ہمارے سامنے ہے، جو ٹیکسٹ اپنے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ عربی مبین میں ہے، اور جو بتا رہا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا کہ آپ خود سمجھیں. اس کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریحات منتقل ہوئی ہیں، چونکہ وہ تشریحات منتقل ہوئی ہیں اور وہ اوتھینٹک ضروری نہیں ہے کہ ہوں، اس لیے کہ اس میں بہت سارے چیزیں داخل ہو گئی ہیں، بعض دفعہ راوی نے کوئی چیز جو ہے وہ غلط کر دی ہے، تو ان چیزوں کو ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ کے تحت رکھ کے دیکھیں گے جو قرآن سے سمجھ میں آ رہی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی فرائی صاحب نے کوئی نیا کام کیا ہے، اصل میں یہ کام وقتاً فوقتاً ہمارے پریویس اسکالرز نے بھی کیا ہے کہ براہ راست قرآن کو سمجھاؤ، اگرچہ وہ بہت کم ہے. ڈومینیشن اس چیز کی رہی ہے کہ قرآن کو براہ راست سمجھنا ہی نہیں ہے. تفسیر روایہ کا جو اسکول ہے وہی پریویل کرتا رہا ہے کہ نہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ یا تابعین نے ان آیتوں کی تشریح بیان کر دی ہے ہم نے وہی دیکھنا ہے. جو آپ طبری کی تفسیر اب کچھ اس کے جو جلدیں انگریزی میں ترجمہ ہو گئی ہوئی ہیں، آپ کو موقع ملے تو آپ دیکھیں گے طبری شاذ کوئی تفسیر خود بیان کرتے ہیں. وہ تو جو موجودہ تفسیریں ہیں ان میں سے کسی کو ترجیح دے دیں گے، کبھی کبھی یہ تو وہ ضرور کرتے ہیں، لیکن وہ اپنا مطلب نہیں کبھی بیان کریں گے. وہ کہیں گے دیکھیں فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا. اس کے برعکس جو فرائی اسکالرز کی اپروچ ہے وہ یہ نہیں کہ فلاں نے کیا کہا، کیونکہ ہم یہ سمجھے ہیں اپنی جو عربی زبان کی جو تعلیم ہے اور کوہیرنس سے اور قرآن کے سیاق و سباق سے، اب ہم دیکھیں گے کہ جو اس تشریحات اس ضمن میں ہم تک پہنچی ہیں، جن کا ذریعہ ضروری نہیں کہ اوتھینٹک ہو، وہ ہماری سمجھ کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں. تو یہ ڈائمیٹرکلی چونکہ اپوزٹ اپروچز ہیں، اس وجہ سے یہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کام پہلی مرتبہ ہوا ہے. جی اس کو تھوڑا سا میں ری ورڈ کروں کہ بالکل آپ نے ماشاءاللہ میری کریکشن کر دی ہے کہ طبری کی انڈیپینڈنٹ ایکسپلینیشن نہیں ہے، بلکہ جو صحابہ کرام یا تابعین یا شاید تبع تابعین نے جو کوٹ کیا ہے اس کو انہوں نے ایک طرح سے کمپائل کر دیا، انہوں نے انڈیپینڈنٹلی نہیں کیا. چلو یہ بھی ہو گیا. تو لیکن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اسی کو ہی لے کے آگے چلنا چاہیے. جو بھی آج کوئی آتا ہے نا، عالم آتا ہے، مفسر آتا ہے، وہ ان کو چاہیے کہ اسی کو لے کے آگے چلے. تو یہ تو وجہ کیونکہ وہ تو جو کر رہے ہیں وہ تو صحابہ کے اقوال ہم تک پہنچا رہے ہیں. وہ اقوال معلوم نہیں کہ ٹھیک طریقے سے بیان ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، وہ تو حدیثیں ہیں ساری کی ساری. جیسے حدیث کے اندر ایک بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. کتنے ہی میں نے بھی لیکچرز دیے ہیں جو بتایا کہ دیکھیے بات کیا تھی اور کیا سے کیا بن گئی. حضرت عائشہ نے بعض دفعہ ڈانٹ پلائی عبداللہ ابن عمر کو یا بعض اور لوگوں کو، دیکھو پیغمبر نے یہ کہا ہی نہیں تھا جو تم نے آگے بیان کر دیا، ان کا تو مطلب یہ تھا. صحابہ کے درمیان اس طرح سے اختلاف ہو گیا. تو وہ جو چیز وہ آگے بیان کر رہے ہیں، جو لوگ آج یہ کہتے ہیں جی کہ ہم اسی کو لے کے چلیں گے، اس کی دلیل کیا ہے بھائی؟ جو آپ لے کے چل رہے ہیں وہ ذریعہ ہی وہ ہے کہ جو ہسٹری میں منتقل ہوا ہے. تو آپ اصل میں کر کیا رہے ہیں کہ قرآن کو تو سپریٹ کر رہے ہیں. قرآن کی تشریح جو منتقل ہوئی ہے آپ کہتے ہیں پہلے ہم اس کو دیکھیں گے، ٹیکسٹ کو تو بعد میں دیکھیں گے، پہلے تشریح کو دیکھیں گے. کیوں؟ اصل چیز تو ٹیکسٹ ہے، کیونکہ ٹیکسٹ کے بارے میں اللہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو لتبین للناس کا مطلب ہے آپ
تک پیغمبر نے پہنچا دیا ہے. یہ عربی مبین میں ایلوکوینٹ عربک میں ہے جس میں آپ سمجھ سکتے ہیں. یہ ہدی للناس ہے کہ آپ کے لیے بھیجا گیا, آپ اس کو براہ راست سمجھیے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں بھی نہیں کیا کہ اہتمام کیا ہو کہ ساری آیتوں کی تشریحات کر کے آپ کو بھیج دی ہوں تاکہ پہلے آپ تشریحات پڑھیں اور پھر ٹیکسٹ پہ آئیں. تو یہ اصل میں اس اپروچ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جب چونکہ رائے اصولیین نے, میں نے اس لیے شاطبی کی آپ کو مثال دی کہ دور متوسط میں بنا لی گئی کہ حدیث اور قرآن کا تعلق یہ ہے کہ حدیث قرآن کی شرح ہوتی ہے اور اس میں اصل میں نبوت کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ شرح کریں. تو جب یہ ذمہ داری ان کی بنا دی گئی تو پھر دور آخر کے لوگوں کو یہ کرنا پڑا کہ قرآن مجید کی جو حیثیت ہے اس کو یعنی ایک لحاظ سے ریلیگیٹ کر دیا گیا کہ نہیں, اصل چیز تو حدیث ہے, جو وہ تشریح بیان کرے گی اس کی بنیاد پہ ہمیں دیکھنا ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپانسبلٹی تھی کہ وہ قرآن کی تشریح کرتے. قرآن خود ہمیں نہ سمجھ میں آ سکتا تھا. یہ ابھی آپ نے دیکھا مفتی شفیع نے بھی لکھا ہے کہ بہت ساری باتیں میں سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی, یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی ان کے قلب پہ ہوئی تھی اس کو انہوں نے مطلب کے ساتھ بیان کیا. تو انہوں نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ دیکھیے نہ صرف قرآن کا ٹیکسٹ پہنچانا ان کی ذمہ داری تھی بلکہ اس کے مطلب کو پہنچانا ان کی ذمہ داری تھی. تو اب کوشچن پھر وہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر مطلب کو پہنچانے کی ذمہ داری تھی تو مطلب تو ہم تک پہنچا ہی نہیں ہے. ابھی جیسے فرائی صاحب نے کہا کہ چند آیتوں کا کی ایکسپلینیشن ہے, اور وہ بھی کہاں ہے کہ جہاں کسی صحابی نے پوچھ لیا ہو کہ دیکھیے یہ اس کا مطلب کیا ہے. آپ دیکھیں گے کہ ایسا بہت کم ہوا کہ پرو ایکٹیولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے انہوں نے کہا دیکھو اس آیت کا یہ مطلب ہے. نہیں, کوئی مسئلہ پیدا ہوا تو انہوں نے تشریح کر دی, کوئی سوال کیا تو اس کا جواب دے دیا. تو یہ ایک پیسو کام تھا کہ جس کا انہوں نے جب پوچھا گیا تو بتا دیا. ورنہ کا ذمہ داری ہوتی تشریح کی تو آگے بڑھ کے کہتے کہ لوگوں دیکھو یہ آج 15 آیتیں اتری ہیں, یہ آیتوں کو بھی نوٹ کر لو اور اس کی تشریح ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس کو بھی نوٹ کر لو. تو یہ تو ہمیں معلوم ہے ہسٹوریکلی ایسا ہوا نہیں. جی بہت شکریہ, آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی ایکسپلینیشن کر دی, شکریہ, تھینک یو. جی اگلا سوال سید فرحان, پلیز آپ پوچھیے. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بڑا زبردست ایکسپلین کیا آپ نے. تو ڈاکٹر صاحب میرا ایک سوال بھی ہے اور آپ کی رائے چاہیے ہوگی کہ جب وہ کہتے ہیں کہ افلا یتدبرون القرآن, یا یوں کہتے ہیں کہ لعلہم یتفکرون, تو یہ تو سر جس کو بھی یہ پہنچے گا اسی کو ہی کہا جا رہا ہے نا کہ تدبر کرو, تفکر کرو, جی یا صرف مخاطبین کے لیے؟ یہ تو ظاہر ہے ان کہا تو انہیں کو جا رہا ہے مخاطبین کو, لیکن یہ آیت ایسی ہے کہ جب مخاطبین اس پہ تدبر کریں گے اور اس آیت کو آگے پہنچائیں گے تو وہی ذمہ داری ان کی بھی ہوگی کہ جو آگے جن کو کہا جا رہا ہے. تو یہ تو اصل میں اس سے قبل نکل رہا ہے. اصل مخاطب تو وہی ہے کہ بھئی وہ لوگ غور کریں, لیکن کیا اس کا مطلب ہے کہ بس غور کریں بعد والے نہ کریں؟ نہیں, نوعیت اس چیز کی ایسی ہے کہ یہ غور ہر ایک سے تقاضا کیا جا رہا ہے. سو اس کا مطلب جب جب کسی کو پہنچے گا تو اس پہ اس کو ہے کہ وہ تدبر کرے, تفکر کرے. بالکل کرتا رہے. جی تھینک یو ڈاکٹر. جی ہمارے سیکنڈ راؤنڈ میں پہلا سوال عدیل قریشی, پلیز گو ہیڈ. جی شکریہ. مجھے بتائیے گا جب مجھے روکنا ہو کیونکہ میرے کچھ بیک ٹو بیک سوال ہیں. سو ایک ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا یہ ہسٹری کو اپنے ذہن میں کلیئر کرنا چاہ رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ ایک ہے تبری صاحب جن کا انتقال ہوا ہے 4 صدی میں 332 ہجری, اور رائٹ, اور اس کے بعد زمخشری صاحب ہیں جن کی جو تفسیر ہے اس کا نام کشاف ہے, جی اور ان کا انتقال کب ہوا ہے؟ 5ویں صدی میں آپ سمجھ لیں کہ جی. اور اس کے بعد آپ نے ایک اور نام لیا تھا جو آپ نے کہا تھا کہ یہ وہ ہیں جو کہ اس رائے سے متاثر ہونا شروع ہو چکے تھے, جو ہے نا شاطبی, جو یہ میں آپ نے یہ بتایا تھا کہ دیکھیے اصولیین جو ہیں یہ پیدا ہوئے ہیں, یعنی جب زمخشری تفسیر لکھ رہے تھے اس پیدا ہو چکے ہوئے تھے, لیکن زمخشری ان کے انفلوئنس پہ نہیں آئے. لیکن اصلاً یہ ہوا کہ جیسے ہی اصولیین کا گروہ پیدا ہوا ہے جو 3rd سینچری سے پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا. امام شافعی بہت بڑے اصولی ہیں, ان کی جو کتاب اور رسالہ ہے وہ اسی موضوع پہ ہے. تو اس وقت سے جب قرآن مجید کے جو غور کرنے کے جو اصول تھے جب وہ بنائے جا رہے تھے تو ایک جگہ پہ لوگ پہنچ گئے, وہ یہ ہے کہ حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ قرآن کو ایکسپلین کریں, ان کی رسپانسبلٹی ہے. تو جو دور اس سے پہلے جب تک یہ نقطہ نظر کرسٹلائز ہوتا, اس سے پہلے جتنے بھی تفسیر روایہ کے اسکالرز ہیں انہوں نے جب اس کی تشریح کی اس آیت کی تو تبینہ کا ورڈ, یا اصل میں تو ورڈ بینہ ہے, یہ تھوڑی سی عربک کی بھی آپ انڈرسٹینڈنگ جن لوگوں میں ہو تو بیسیکلی بینہ ہے, اور اس کا جو مصدر ہے وہ تبیین ہے. تو بینہ کا جو ورڈ ہے اس کا مطلب پہنچانا بھی ہے, اس کا مطلب تشریح کرنا بھی ہے. تو دور اول کے وہ لوگ جو اس سے متاثر نہیں ہوئے, جو کہ اصولیین نے موقف اختیار کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ذمہ داری ہے کہ وہ تشریح کریں, انہوں نے اس بینہ کے ورڈ کو
تشریح کے مفہوم میں لیا نہیں بلکہ پہنچانے کے مفہوم میں لیا. لیکن جب وہ نقطہ نظر اتنا اسٹرانگ ہو گیا کہ نہیں اصل میں رسپانسبلٹی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور وہ جو نقطہ نظر کے اسٹرانگ ہونے کی وجہ صرف یہ آیت نہیں ہے, اور بھی آیتیں ہیں, وہ ہم انشاءاللہ ہو سکتا ہے آئندہ جو سیشن ان میں بھی بات کو ڈسکس کریں. تو ایک جنرل کنسنسس یہ ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت تشریح یہ ہے, جیسے آپ نے دیکھا نا مفتی شفیع نے بیان کیا کہ وہ بیان کریں قرآن کو, اس کی وضاحت کریں, اور وضاحت کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ وہ قرآن کو پہنچائیں اور اس کے مطلب کو بھی پہنچائیں. تو جب یہ انہوں نے رسپانسبلٹی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپانسبلٹی بنا دیا, تو پھر جو تفسیر کے جو دھارے ہیں ان کے اندر جو مفسرین پیدا ہوئے وہ اس سے متاثر ہوئے, اور ابن کثیر اس میں موجود ہیں, وہ بھی متاثر ہوئے. پھر جو ہمارے بعد کے تمام لوگ ہیں وہ پھر اس کو اسی مفہوم میں لینے لگے, جیسے میں نے آپ کو مثال دی, مودودی صاحب کی مثال دی, مفتی شفیع کی مثال دی. آپ آج بھی کسی مفسر کو اٹھا کے دیکھ لیں آخری چند سو سالوں میں, تو وہ یہی بیان کرے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ قرآن کی تشریح کرنا ہے, اور یہ جو حدیثیں ہیں اصل میں یہ وہ تشریح ہیں. رائٹ سر. اور یہ جو امام شاطبی ہیں یہ بیسیکلی اسی 300 سینچری کے 300 ایئرس کے بعد 8ویں صدی کے ہیں. یہ تو شاطبی جو ہیں یہ 7ویں 8ویں صدی کے ہیں, یہ اسپین میں تھے. رائٹ 7ویں صدی کا. اچھا سر, اس میں ایک جو کڑی ہے جو مجھے کنفیوز کرتی ہے, وہ اوبیسلی جو ان کے بہت ہونہار اسٹوڈنٹ ہیں, غامدی صاحب کے استاد بھی ہیں امین حسن اصلاحی صاحب, انہوں نے یہ ترجمہ نہیں کیا جو کہ غامدی صاحب نے کیا ہے یا فرائی صاحب نے کیا ہے. انہوں نے وہی ترجمہ کیا جو مودودی صاحب نے کیا, کہ اور وہ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں پر اس چیز کو اچھی طرح واضح کر دو. انہوں نے بیان کا لفظ استعمال نہیں کیا. ایسا ہی ہے, لیکن وہ کیا چیز واضح کر دو, وہ پچھلی کتاب کو لے رہے ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ ان کا پورا پڑھیں تو وہاں تورات کو لے رہے ہیں وہ, نہ کہ قرآن کو لے رہے ہیں. یعنی اور آپ پر یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی تاکہ آپ اس تورات کے اندر جو اختلافات پیدا ہوئے ہیں اس کو واضح کر دیں آپ. اور دیکھیے انہوں نے چونکہ اگر جب آپ نے یہ پڑھیں گے تو انہوں نے ایک آیت کا حوالہ دیا ہے جو ان آیات سے کوئی 6-7 آیتیں پہلے ہے, تو آپ اس کو میں دیکھیں گے, اس میں جو ورڈز آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کتاب کا ایک مقصد یہ ہے کہ وہ اہل کتاب کے اختلافات کو رفع کر دے. تو وہ اس کو اس مفہوم میں لیتے ہیں کہ دیکھو ہم نے یہ قرآن تم پہ اس لیے نازل کیا ہے پیغمبر, تاکہ تم اس قرآن کے ذریعے سے جو تورات میں اختلافات پیدا ہوئے ہیں ان کو واضح کر دو. یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت تشریح کو بیان نہیں کر رہے بلکہ قرآن کی حیثیت کو بیان کر رہے ہیں. یعنی مطلب تو وہ یہ لے رہے ہیں تشریح کا, وہ آپ نے ٹھیک سمجھا ہے, لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح حیثیت نہیں ہم دے رہے کہ آپ نے قرآن کو ایکسپلین کرنا ہے, بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن کو آپ پہ اس لیے نازل کر دیا گیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے سے آپ اہل کتاب میں جو اختلافات ہوئے ہیں تورات میں ان پر واضح کر دیں. اگلا سوال ایان کا ہے, پلیز گو ہیڈ. السلام علیکم. جی میرا سوال یہ تھا کہ ہمارے یہاں جیسے اس پر ہی بحث ہو رہی ہے کہ کیا اقوال کا استعمال کیا جا سکتا ہے تفسیر میں یا نہیں. تو مائی کوشچن از کہ اگر مثلاً مجاہد جو کہ ابن عباس کے تابعی تھے, اگر وہ اپنی کوئی رائے بیان کرتے ہیں تو ہم یہ کیوں نہیں سمجھ سکتے کہ ابن عباس کی ہی وہ رائے ہے اور وہ رسول اللہ کی رائے تھی, کیونکہ اکثر ہمارے جو صحابہ تھے ان کی نسبت سے عمومی طور پر تقریباً سیم ہی آراء نقل ہوئی ہیں with minor differences in exegesis. تو can't we infer that they heard it? اگر میں اس بات کو آگے بڑھاؤں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ امام بخاری نے جو 6 واسطوں سے یا 7 واسطوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات بیان کی ہے تو انہی کی بات ہوگی, کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے ان کے استاد نے جھوٹ بولا ہو یا ان کے آگے سے استاد نے جھوٹ بولا ہو, وہ بالعموم وہی بات ہوگی. تو دیکھیے اس میں ہسٹوریکل میتھڈ کو سمجھنا چاہیے. یہ بات کہ ان کی بات ہوگی یہ ایک پروبیبل بات ہے, لیکن سرٹن بات تو نہیں ہے نا. تو اصل میں جو آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری رائے ہے تو ٹھیک ہے, ہونے کو اس کی رائے ہو سکتی ہے, ہونے کو اس نے وہ اپنی رائے استاد سمجھی ہوگی, لیکن اس کے بارے میں ہمیں کوئی قطعیت سے بات نہیں کہہ سکتے. یعنی اب یا تو وہ قطعیت ہوتی تو پھر تو ظاہر ہے اس کا اطلاق اگر آپ کر رہے ہیں 3rd جنریشن پہ جو تابعی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 جنریشن ریمووڈ ہیں, تو جو 4تھے اور 5ویں اور 6ٹھے تھے ان کے بارے میں بھی یہی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے اپنے استاد سے جھوٹ بولا اور انہوں نے آگے سے غلط سمجھا ہو. نہیں, چونکہ یہ ٹرانسمیشن کا جو پروسیس ہے یہ مختوش پروسیس ہے. یعنی ہمیں نہیں پتا کہ ابن عباس نے مجاہد کو بات بتائی تھی یا نہیں بتائی تھی, ہم تو وہاں موجود نہیں ہیں, کیونکہ مجاہد کی بات ہمیں 15 واسطوں سے پہنچ رہی ہے. مجاہد نے جو کچھ کہا اپنے استاد کے بارے میں, وی آر ناٹ دیئر ان دا ٹائمز آف مجاہد اور ان دا ٹائمز آف ابن عباس, ہم تو اب پہنچے ہوئے ہیں. ہاؤ ڈو وی نو کہ انہوں نے یہ کہا کہ نہیں کہا. تو ہسٹوریکل پروسیس میں یہ ضروری ہے کہ ہم یا تو سرٹن جگہ پہ کھڑے ہوں کہ انہوں نے وہ بات کہی ہے, پھر تو اصل میں بات ختم ہو جاتی ہے نا. پھر تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے وہ اتنی محکم ہے
کہ وہ بیان کی جا رہی ہے، اگر وہ آج بھی وہی بات بیان کر رہے ہیں جو انہوں نے بات بیان کی تھی، ہم اسے ایکسیپٹ کر لیں گے. یہ تو تبھی پاسبل تھا کہ ہم سب اس زمانے میں ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زندہ ہوتے. اب ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یا ابن عباس کی بات یا مجاہد کی بات یا فار دیٹ میٹر کسی کی بات وہ واسطوں سے پہنچ رہی ہے، تو ہم تو واسطوں کی پہلے تحقیق کریں گے. پہلے ہم دیکھیں گے کہ بھئی وہ بات صحیح بیان بھی کی انہوں نے کہ نہیں کی. کیونکہ اگر اس بات کو تواتر کا درجہ حاصل ہے جیسے کہ قرآن کو حاصل ہے، پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا. پھر تو مجاہد کیا اور ابن جبر کیا، مجاہد بن جبر اور عبداللہ ابن عباس کیا، پھر تو سارے کے سارے جو لوگ ہیں اگر وہ ایک ہی بات کو بیان کر رہے ہیں تو پھر تو اصل میں تشریح کو بھی تواتر کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے، جو کہ افسوس ایسا نہیں ہے اصلاً. یعنی وہی آیت کے بارے میں عبداللہ ابن عباس کے شاگرد مجاہد کچھ اور بیان کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اکرما جو ہیں بالکل اور بات بیان کر رہے ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ سفیان ثوری بالکل اور بات بیان کر رہے ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ سدی ایک اور بات بیان کر رہے ہوں. تو اگر یہ بات اتنی قطعی تھی تو پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک ہی آیت کی تشریح میں اختلافات بھی نہ ہوتے. تو اس وجہ سے یہ دونوں چند غلط فہمیاں، یہ دونوں اہم پہلو ہیں جن کو ذہن میں رکھیں. ایک یہ کہ واسطوں سے پہنچی ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر واسطوں سے اس کو ہم نظر انداز بھی کر لیں تو پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ سب کی انٹرپریٹیشنز ایک ہی ہوں، پھر تو اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا نا، کیونکہ ہر آدمی شاگرد ہے کسی نہ کسی کا، اور وہ پہنچ رہا ہے پروفٹ تک. اب پروفٹ ایک یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک کو ایک تشریح بتائیں اور دوسرے کو دوسری تشریح بتائیں. سب کی تشریحات پھر ایک ہی ہونی چاہیے تھی، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ زمین آسمان کا فرق پیدا ہو رہا ہے. تو ہسٹوریکل میتھڈ کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو یہ ایک استحالہ ہے، یہ دس از اے ورچوئل امپاسبلٹی کہ اس کو ہم مان سکیں. تھینک یو. تو فرام واٹ آئی ہیو انڈرسٹوڈ کہ مثلاً امام اصلاحی کی یا امام فراہی یا آپ کی طریقہ تفسیر وہی ہے جو اہل الرائے کا ہوتا ہے، جو ہمارے یہاں ٹریڈیشنلی کہا جاتا ہے. کیونکہ اہل الرائے کے ساتھ نا ایک ایگزام کا پہلو لگا ہوا ہے، اس کے چیز ہے، تو ورڈ اہل الرائے تو استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کی خاص ٹرمینالوجی ہے. اس کے لیے جو صحیح لفظ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو براہ راست سمجھنا. یعنی دیکھیں دو اپروچز ہیں، ایک ہے قرآن کو روایت سے سمجھنا اور ایک ہے قرآن کو براہ راست اس کی زبان سے سمجھنا. تو یہ جو زبان سے براہ راست سمجھنے کو آپ جو بھی نام دے دیں وہ نام مطلب ٹھیک ہے ایکسیپٹیبل ہوگا اسکالرس کے لیے. اور میں تو اصل میں ان سارے اسکالرس کا صرف یوں سمجھ لیں کہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، میرا اپنا حیثیت کوئی ان میں نہیں ہے آف کورس. تو بیسکلی یہ تین اسکالرز ہیں جو فرائی اسکالرز ہیں، اور ان کی جو اپروچ ہے وہ صرف یہ ہے کہ ٹیکسٹ بیسڈ اپروچ ہے. ٹیکسٹ اور دوسروں کی کیا ہے، اٹ از ایکسٹرینیس ٹو دا ٹیکسٹ. اس کا مطلب کیا ہے، آؤٹ سائڈ دا ٹیکسٹ جو ہے یا ایکسٹرا ٹیکسچوئل سورسز وچ آر آف کورس روایت اینڈ حدیث، ان پہ نثار کرنا ہے. تو ایک ہے انٹرا ٹیکسچوئل اور ایک ہے ایکسٹرا ٹیکسچوئل. تو یہ بس فرق ہے، اور یہ الفاظ کا فرق ایک ہے، لیکن ایک زمین آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے. تھینک یو. آپ بھی روحی پلیز آپ اپنا سوال کیجیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ ریپیٹڈلی ہم کافی جگہ پر یہ پڑھتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک رسول آپ ہی میں سے بھیجا گیا تاکہ وہ کتاب کی کو ریسائٹ کرے، یعنی اور حکمت کی بھی تعلیم دے، اور یزکیہم تاکہ وہ ان کا تزکیہ نفس کرے. تو یہ جو تین مراحل ہیں یہ یبینہ کے ورڈ میں شامل ہیں یا یہ الگ الگ سے کوئی سٹیپس ہیں؟ ہم آیت پر یہ جو ہے نا والذی بعث فی الامیین ہے، یہ آیت 4 جگہ پہ آئی ہے قرآن میں. اس کو ہم انشاءاللہ کسی اگلے سیشن میں انڈیپینڈنٹلی الگ سے اسٹڈی کریں گے، کیونکہ یہ خود ایک بہت اہم آیت ہے. اور اس آیت سے بھی چونکہ یہ برآمد کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ وہ قرآن کی تشریح کرتے، تو وہ ہم الگ سے زیر بحث لائیں گے. میرے خیال ہے اگر آپ اپنا سوال اس وقت تک روک لیں، کیونکہ اس پورے آیت کا پس منظر اور اس کی جو اس کے بارے میں جو کیل و کال ہے، وہ جو دونوں اپروچز کے تحت ہم انشاءاللہ الگ سے اسٹڈی کریں گے ان فیوچر. اوکے تھینک یو. Adil, you may go ahead now. جہاں تک قرآن کو سمجھنے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس کو ڈائریکٹ فرام دا سورس سمجھنا چاہیے اور ریکمینڈیڈ ہے، وہ پرابلی فرائی صاحب، عامری صاحب، اصلاحی صاحب میں بھی آپ جیسے لوگ تو کر سکیں، لیکن ایک عام مسلمان جو کہ جس کو عربی کی ABC بھی نہیں پتا، عربی مبین کیا وہ تو نارمل عربی بھی نہیں جانتا، اس کے لیے تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ یہ کرے. اس کو تو کسی نہ کسی شرح یا تفسیر کی طرف جانا ہی پڑے گا، اور اس کے لیے اس کو ترجمہ پڑھنا ہے. اس کے لیے قرآن کی دوسری آیت ہے کہ خدل للناس ہے، یہ ہدایت ہے.
اس میں ایک ہے قرآن کو غور و فکر کے لیے پڑھنا، یہ علماء کی ذمہ داری ہے، وہ گہرائی میں جائیں. ایک ہے ہدایت کے لیے پڑھنا، جس کو قرآن کہتا ہے کہ ہدی للناس ہے، وہ ایک سادہ ترجمہ اس کو پڑھنا ہے، اس کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ شاید بہت دفعہ بات بتا چکا ہوں کہ تفسیریں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ڈکشنری ہوتی ہے. تو ڈکشنری کو آپ پڑھتے نہیں ہیں، کنسلٹ کرتے ہیں جہاں آپ کوئی مشکل پیش آئے، ورنہ تو آپ آرام سے عبارت پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو قرآن کو آپ آرام سے اس کی ترجمہ پڑھ رہے ہیں، کہیں آپ کو مشکل پیش آ گئی تو جیسے آپ الفاظ کی مشکل کے لیے ڈکشنری کنسلٹ کرتے ہیں، تو آیت کی مشکل کے لیے آپ تفسیر کنسلٹ کرتے ہیں. تو تفسیر جو ہے دے آر بیسکلی فار کنسلٹیشن. اصلاً جو آپ کو پڑھنا ہے وہ قرآن، اگر آپ کو عربی نہیں آتی، ایک عام آدمی ہے، وہ ایک سادہ ترجمہ پڑھے، وہ کسی کا بھی ترجمہ اٹھا لے. ترجمے میں آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑا اختلاف نہیں ہے، 95% ترجمے جو ہیں وہ کسی مسئلہ کے آپ لیں وہ بہت قریب ہیں آپس میں. یہ ہمیشہ اختلافات جہاں پہ ہوئے ہیں وہ وہی جگہ پہ ہوئے ہیں جہاں پہ تفسیری موشگافیاں کی گئی ہیں. تو عام آدمی کے لیے یہ تقاضا بھی نہیں ہے کہ وہ قرآن پہ غور کرے، وہ محض جو ترجمہ اس کے سامنے قرآن مجید نے میں سادہ شکل میں بیان کر دیا گیا کسی بھی مترجم کی طرف سے وہ بیان کر لے. اور اس کے پیچھے ایک اور حکمت بھی ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے. وہ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید یہ خود کہتا ہے کہ 70-80% جو اللہ کی ہدایت ہے وہ انسان اپنے اندر لے کے آیا ہے، اور وہ اخلاقیات سے متعلق ہے، وہ خیر و شر کے شعور سے متعلق ہے، اور وہاں قرآن مجید صرف ان کی یاد دہانی کراتا ہے. یہ صرف چند جگہیں ہیں کہ جہاں پہ آپ کو قرآن کو بطور ہدایت کے پڑھنا ہے، اور وہاں قرآن کوئی فیصلہ کن بات بیان کر دے گا. ادروائز ہدایت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو ہمارے اپنے اندر موجود ہے. تو اس وجہ سے عام آدمی سے تقاضا کیا ہے کہ وہ اپنے اندر کی ہدایت پر عمل کرے جو اس کے اندر موجود ہے، اور جو قرآن کے ایک سادہ ترجمے سے رہنمائی ملتی ہے بس اس پہ عمل کرے. اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ جو دوسری چیزیں ہیں، اگر آپ سوال پیدا ہوتا ہے تو آپ کسی اسکالر سے پوچھ سکتے ہیں، کسی تفسیر کو کنسلٹ کر سکتے ہیں، تو یہ تو ایک گیون ہے. لیکن اس سے ہرگز تقاضا یہ نہیں ہے عام آدمی سے کہ وہ لعلہم یتفکرون، کہ وہ اور آیتوں پہ غور کرے. نہیں، یہ علماء یا ان لوگ یہ جو ایڈوانس اسٹوڈنٹس ہیں قرآن کی گہرائی میں جانا چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے. سر لیکن اس میں جو آپ کی بات آن پیپر تو بہت اپیل کرتی ہے، لیکن پریکٹیکلی تو ہم نے دیکھا کہ فرق تو پیدا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ہم نے ایون بڑے بیسک مسائل جو آپ کی کورس میں ہم نے آپ سے سیکھے کہ جو آپ کا انہیریٹنس کا مسئلہ ہے اس میں ایک بہت بڑا فرق ہے جو کہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ بات کو اس طرح نہیں بلکہ اس طرح ترجمے سے سمجھیں، یا کچھ لوگوں نے اس طرح نہیں بلکہ اس طرح ترجمہ کر دیا تو انہیریٹنس کا مسئلہ ہی بالکل ڈفرنٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح عورتوں کے سر اور چہرے کا پردہ جو ہے وہ ایک ترجمے میں آپ کو ملے گا کہ وہ لازم ہے، اور دوسرے میں دیکھیے نا، ایک عام ہدایت انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایک معنی توحید کی تعلیم دے، اخلاقیات پہ وہ عمل کرے، آخرت کی جواب دہی کے ساتھ زندگی گزارے. اس کے بعد شریعت کی کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں. مثال کے طور پہ یہ کہ آپ نے اپنی میراث کیسے تقسیم کرنی ہے، وہاں ایک عام آدمی سے اس کا تقاضا نہیں ہے کہ وہ لازماً ایک خاص اسکالر کی بتائی ہوئی تقسیم کے مطابق کرے. وہ جس اسکالر پہ بھی اعتماد رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بری ہوگا کہ وہ اسکالر پہ اعتماد کر کے اگر اپنی میراث تقسیم کر لیتا ہے یا کسی اور آیت کی تشریح کر لیتا ہے. یہ وہ اس کا مکلف نہیں ہے، اس کے مکلف علماء ہیں. اس لیے عام آدمی اگر فرض کیجئے کسی ایسی غلط تعویل میں بھی پڑ جاتا ہے کہ جو کسی اسکالر کی غلطی کی وجہ سے ہوگی، تو وہ اللہ تعالیٰ کا سے تقاضا یہ نہیں ہے کہ وہ لازماً صحیح تعویل کو ہی انتخاب کرے. اور ایز اے میٹر آف فیکٹ یہ تقاضا کسی عالم سے بھی نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں صحت ایک ریلیٹیو چیز ہے. ہر آنے والا پچھلی بات کو پچھلے حصے کی بات کو کریکٹ کر سکتا ہے. اصل میں آپ کا معاملہ یہ ہے کہ اس وقت تک کا جو معاملہ ہے اس وقت تک کے علم کو آپ سنسیئرلی پڑھیں. میں عالم کی بات کر رہا ہوں. اور عامی کا معاملہ یہ ہے کہ اس وقت تک کے جو علماء موجود ہیں جن کو وہ ٹرسٹ کرتا ہے ان کی بات وہ غور کرے. تو اگر اس سے میراث کے شیئرز میں کوئی فرق واقع ہو جاتا ہے یا کسی اور آیت کی تعویل میں کوئی فرق ہو جاتا ہے، خداوند تعالیٰ اس کو اس سے ماخوذ نہیں ٹھہرائیں گے، کیونکہ وہاں اصل میں وہ اعتماد کر رہا ہے کسی عالم کی رائے پہ. اور ایک عام آدمی پہ یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ خود غور و فکر کر کے ان چیزوں کے متعلق خود جانے. تو اس میں خدا کی اسکیم یہی ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ خود ترجمہ پڑھے، اور اگر کسی پیچیدہ مسئلے میں وہ گرفتار ہے تو کسی ایک عالم کی رائے پہ اعتماد کرے. رائٹ سر. اچھا سر، ایک اور سوال میرا تھا، یہ بیسکلی یہ جو مفردات القرآن ہے جس کا آپ نے حوالہ دیا، بنیادی طور پہ یہ فرحی صاحب کی تفسیر کی وہ انفنش تفسیر ہے جو وہ لکھنا چاہتے تھے لیکن وہ لکھ نہیں سکے، اور اس کا انگلش اردو ترجمہ ہو چکا. مفردات القرآن ایک الگ کتاب ہے انفنش جو انہوں نے لکھنی شروع کی تھی اور اس کو مکمل نہیں کر سکے. قرآن مجید کو 70-80 الفاظ تھے جن میں ان کا خیال تھا کہ لوگوں نے اس کا ترجمہ یعنی قرآن میں جو اس کا مفہوم ہے کو صحیح بیان نہیں کیا. جیسے ابھی آپ ہی روحی بیان کر رہی تھی نا، هو الذی، یہ جو کتاب ہے هو الذی بعث فی الامیین، اس میں انہوں نے بتایا کہ دیکھیے الحکمہ کا جو ورڈ ہے اس کو سب لوگوں نے، خاص طور سے امام شافعی نے حدیث کے مفہوم میں لے لیا، جبکہ الحکمہ کا جو ورڈ ہے وہ قرآن خود اس کو بتاتا ہے
کہ یہاں پہ یہ اصل میں دین کے فلسفیانہ مباحث عقائد اور اخلاق کے لیے بیان ہوا ہے. تو اس طرح کے الحکمہ کا جو ورڈ ہے یا مثال کے طور پہ البر کا ورڈ ہے، تو جو قرآن کے جو سنگولر ورڈز ہیں ان کو مفردات کہتے ہیں، اس لیے وہ الگ الگ ہوتے ہیں نا، مفرد کہتے ہیں اس کو. تو مفردات جو ہے مفرد کی جمع ہے. تو قرآن کے جو سنگولر ورڈز ہیں جن کی کونوٹیشن میں کوئی غلطی ہو گئی یا اس میں کوئی مزید پریسیجن پیدا کرنے کی ضرورت تھی، مزید پریزنٹیشن کو بہتر بنانے کی ضرورت تھی، اس کی انہوں نے ایک الگ سے کتاب لکھی ہے جو انفنشڈ تھی. اور اس کی آپ بعض گشت دیکھ سکتے ہیں، تدبر قرآن جو استاد امین حسن اصلاحی کی ہے. بعض جو مفردات ہیں ان کا ترجمہ کیا اصلاحی صاحب نے اپنی تفسیر کے اندر، تاکہ وہاں پہ اگر کوئی ریلیونس ہے تو وہ آ جائے. لیکن وہ کتاب اصلاً جو مفردات القرآن ہے ابھی بھی عربی ہی میں ہے، اور میرے علم کی حد تک اس کو اردو میں اس کا ٹرانسلیشن ہوا نہیں ہے، اور شاید ہونے کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ وہ بنیادی طور پہ کلام عرب سے اس میں استشہاد ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کے اپنے عرف میں الفاظ کیسے بعض دفعہ ارتقا پذیر ہو جاتے ہیں. خلیفہ کا ورڈ ہے، جیسے انہوں نے اس پہ بھی بحث کی ہوئی ہے. اسی طرح سے یہود کا جو ورڈ ہے کہ کدھر سے بنا ہوا ہے، نصارہ کا جو ورڈ ہے یہ کیسے بنا ہوا ہے. تو اس طرح کے سنگولر ورڈز ہیں جن پہ انہوں نے اپنی ریسرچ بیان کی ہے، اور یہ الگ بک ہے. سو ٹھیک ہے سر، یہ استدلال کافی حد تک سمجھ آتا ہے کہ جی آپ فیکٹس کو دیکھیں. فیکٹس کو اگر آپ دیکھیں، اور دونوں مطلب لیے جا سکتے تھے، لیکن فیکٹس کس کی گواہی دے رہے ہیں کہ اگر آپ اسیوم کرتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہوتی کہ وہ تشریح بھی بیان کرتے، اور فیکٹس یہ ہیں کہ واقعی ہمارے پاس ہر آیت کی تشریح ہے تو نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مکمل اطمینان کے ساتھ کی گئی. تو یقیناً اس کا مطلب جو ہے وہ بہت یعنی یہ بڑی ڈفرنٹ قسم کی آپ کو اس کی طرف ریزلٹس کی طرف لے جاتا ہے، جو کہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. وہ بھی اللہ کے آخری پیغام کے لیے جو آیا ہے. تو لیکن ایک اگر ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ کیا جائے، میرے ذہن میں یہ سوال اس کو سن کے آیا کہ چلیں فرض کریں کہ کیا وجہ تھی، ٹھیک ہے ایسا ہوا نہیں، لیکن کیا وجہ تھی یا اگر ایسا ہو جاتا کہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت کی وضاحت بھی کرتے اور اس وضاحت کو باقاعدہ اسی طریقے سے جاری کرنے کی کوشش کرتے جس طریقے سے وہ سنت کو جاری کر رہے تھے، اور وہ بھی ہمارے پاس کسی نہ کسی طریقے سے پریزرو فارم میں پہنچ جاتی، تو اس میں کیا حرج تھا، یا اس کے نہ کرنے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا حکمت تھی؟ یہ اس کی حکمت دیکھیں، خدا اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دی کہ اس کی ضرورت نہیں تھی. قرآن مجید اتنا واضح ہے، عربی مبین میں ہے، اتنا کلیئر لینگویج میں ہے کہ اگر اس کی ضرورت ہوتی تو کوئی اللہ تعالیٰ اس کا بندوبست کرتے نا. وہ تو انہوں نے ایک قرآن کو اتارا ہی شکل میں تھا، اس نوعیت میں تھا کہ وہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. ہاں اس کے دو لیول ضرور ہیں، ایک ہے اس کا اسکالرلی لیول جس میں آپ اسی میں ڈیپتھ میں جائیں گے اور اس کے جو باریکیاں ہیں ان کو آپ جانیں گے، اور ایک اس کا ایک عام آدمی کا لیول ہے جس میں آپ ایک سادہ ترجمہ پڑھیں گے اور آپ سمجھ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی اسکیم یہی تھی کہ وہ اوریجنل کتاب جو ہے وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے. اٹ ڈز ناٹ نیڈ اینی فردر ایکسپلینیشن پر سے، جیسے آپ کہتے ہیں. اگر وہ ہوتی تو اگر فرض کیجئے کتاب ایسی ہوتی کہ بھئی جس کی تشریح کی ضرورت تھی تو لازماً اللہ تعالیٰ پھر بندوبست بھی کرتے. لیکن ظاہر ہے پھر اللہ تعالیٰ کے لیے ایک ڈبل مشکل کا ورڈ تو نہیں استعمال کرنا چاہیے، ایک ڈبل رسپانسبلٹی لگ جاتی کہ اصل بھی نازل کی ہے، اس کی تشریح کو بھی پرزرو کریں. تو اصل کو پھر ایسا ہونا چاہیے تھا کہ جو تھوڑی سی مجمل ہوتی، کوئی مغلق ہوتی یا سلائٹلی ڈیفیکلٹ ہوتی. تو خدا نے یہ اسکیم اڈاپٹ نہیں کی. وہ کہتے ہیں جو کتاب میں نے آپ کو دی ہے وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے. اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھیں، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. آپ اپنی ضمیری کتاب کو پڑھیں اور خدا کی کتاب کو پڑھیں. جی میں شازیہ خان ہوں. میں بس یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ قرآن تو اوور 23 ایئرز ہوا ہے نا نازل، تو اگر ایک کوئی آیا ہوئی اور اس کی کسی کو سمجھ نہیں آئی تو اللہ تعالیٰ نے نیکسٹ کسی آیا پھر بھیج دی فار دی ایکسپلینیشن. تو پروفٹ کو تو بہت زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ ان کے ساتھ تو صحابی اوور دا ایئرز چینج بھی تو ہوتے رہے ہوں گے نا. ایک سیٹ آف پیپل، سم ڈائیڈ اینڈ سم نیو ونز، ینگر ونز آتے رہے. تو میرا خیال ہے وہ بھی تو اگر قرآن کی ایک آیت کو دوسری آیت ایکسپلین کر رہی ہے تو نبی کریم کو خود بہت زیادہ ایکسپلینیشن کی تو ضرورت ہی نہیں رہی. اللہ تعالیٰ نے خود ہی بھیج دی آیتوں کی جواب میں آیتیں. ایسا ہی نہیں ہے؟ ایسا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ کہا ہے کہ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت، یعنی شروع میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے گٹھی ہوئی آیتیں، کنسائز اور زیادہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بریوٹی تھی ان میں، اور ثم فصلت، اس کے بعد پھر ہم نے خود تفصیل کی، اور ایک آیت جو ایک جگہ پہ مجمل ہوگی اس کو تفصیل سے کسی اور جگہ پہ بیان کیا. یہ تو خود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جہاں اس کی ضرورت ہوگی وہاں پہ انا علینا بیان آئی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری ذمہ داری ہے کہ I will explain it within the text of the Quran. تو یہ تو الگ سے موجود ہے. آپ نے بالکل ٹھیک اس طرف اشارہ کیا. لیکن یعنی جو بات اصل میں دیکھیے اس سے ذرا تھوڑی اور پیچیدہ ہے.
اور وہ یہ ہے کہ ایک مسئلہ جو پیدا ہوا ہے جس کی وجہ سے ساری بحثیں وجود میں آئی ہیں، وہ ہے ہی یہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انڈیپینڈنٹ تشریحات ہیں جن کو ہم حدیث کہتے ہیں، ان کا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ کیا وہ بھی وہی تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں کی گئی اور انہوں نے انڈیپینڈنٹلی الگ سے ایکسپلین کر دیا، جس کو ہمارے یہاں پھر لوگ کہتے ہیں وہی خفی ہے، چھپی وہی ہے؟ کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا پروگیٹو تھا کہ ٹھیک ہے انہیں کو ملے گا؟ کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجتہاد تھا؟ تو اصل میں یہ وہ مائنڈ باگلنگ کوسچنز تھے کہ جو ہمارے اصولین نے فیس کیے کہ بھئی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم محض قرآن نہیں دے رہے بلکہ قرآن کے ساتھ ایک اسٹیبلش عمل بھی دے رہے ہیں، اور کچھ گفتگویں ان کی ہیں جو بیان ہو رہی ہیں. اب وہ گفتگوؤں کا قرآن سے اور ان کے عمل سے ریلیشن شپ کیا ہے؟ اس ریلیشن شپ کو طے کرنے کے بارے میں پھر یہ ساری بحثیں ہوئی. تو بعض لوگوں نے کہا کہ بھئی جو ریلیشن شپ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کی تشریح کر رہے ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تشریح کر تو رہے ہیں لیکن ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہی، تشریح بنتی نہیں ہے. تو جیسے امام شافعی نے کہا کہ دیکھیے اگر یہ تشریح نہیں بنتی ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، تو یہ آپ کے فہم کا قصور ہے، اصل میں یہ تشریح ہے. اسی طرح سے یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر تشریح تو ہے وہ اصل سے کوئی زیادہ بات بیان کر رہی ہے، یعنی مثال کے طور پہ دیکھیے ایک سوال ہی پیدا ہوا کہ قرآن تو 4 چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے، لیکن حدیثوں میں جلالہ کا بھی بارے میں ذکر آیا ہے، یا بعض اور چیزوں کا حرام ہونا ذکر آیا، کچلی والے جانور ہیں، یا مثال کے طور پہ جو پالتو گدھے کے بارے میں حرمت کا ذکر آیا. تو پھر یہ اس سے لوگوں نے کہا کہ دیکھیے کچھ چیزیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں حرام قرار دے رہے ہیں، قرآن نے بتا رہے ہیں، اور کچھ چیزیں جو حدیث میں بتا رہے ہیں. تو جب انہوں نے دیکھا کہ بعض جگہ پہ تو حدیث قرآن کی شرح کر رہی ہے تو وہاں انہیں شرح بیان کر دی. جب وہ دیکھا کہ بھئی بعض جگہ حدیث قرآن سے ایکسٹرا بیان کر رہی ہے تو انہوں نے یہ موقع اختیار کیا کہ بھئی شرح زائد جو ہے، شرح زائد کا مطلب ہے ایکسٹرا ایکسپلینیشن مور دین واٹ از ان دا ٹیکسٹ، یہ بھی پروفٹ کو کرنے کی کا اختیار تھا. تو یہ مختلف حیثیتیں تھیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ذخیرے سے وجود میں آئیں، جس کو لوگ انالائز کرتے رہے کہ کیا وجہ ہے کہ جو حدیث ہے بعض جگہ ہمیں نظر آتا ہے قرآن کے خلاف ہے، بعض جگہ نظر آتا ہے قرآن کے مطابق ہے، اور بعض جگہ قرآن سے ایکسٹرا بات کر رہی ہے. تو اس ریلیشن شپ کو طے کرنے کا جو سارا ایک پروسیس ہے یہ اصولیین نے کیا، اور امام شاطبی کی میں نے آپ کو جو بھی اقتباس پڑھایا یہ انہی میں سے تھے. تو اصولیین میں کون ہیں؟ جیسے امام سرخسی ہیں، یا ابو بکر ابن العربی ہیں، یا ابو بکر جساس ہیں، یا احناف کے ہیں، یا مالکی کے ہیں. انہوں نے یہ کوشش کی کہ ڈٹرمن کریں کہ بھئی وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور باتیں بیان ہوئی ہیں ان کا ریلیشن شپ کیا ہے ود دا قرآن. تو یہ ساری بحثیں اصل میں یہاں سے پیدا ہوئی ہیں. فرائی اسکالرز جو ہیں اس کو اس طرح سے حل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کی ذمہ داری یہ نہیں تھی کہ وہ آئیں اور بیٹھیں اور قرآن کا درس دیں اور کہیں جی دیکھیں یہ قرآن ہے اور یہ میں آپ کو لیکچر دے رہا ہوں، یہ اس کی تشریح ہے. بلکہ وہی کہتے ہیں کہ اصلاً یہ ہے کہ قرآن مجید ہے جو ہمیں پہنچایا گیا ہے، اس کے بعد ہر حدیث جو ہم تک پہنچی ہے وہ سچویشنل ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی سچویشن پیدا ہوئی ہے، کسی نے کوئی سوال کر لیا ہے، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گزر رہے تھے، کسی پہ آپ نے کامنٹ کر لیا ہے، تو کوئی واقعہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں ایک کانورسیشن ہوئی ہے. تو جب واقعہ ہوا ہے اور کانورسیشن ہوئی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصلاً تو ایکسپلین کرنے بیٹھے نہیں تھے. سم تھنگ ہیپنڈ اینڈ دین ہی ایکسپلینڈ، جس سے یہ معلوم ہوا کہ اصل میں ان کی ذمہ داری یہ نہیں تھی، لیکن when someone started to ask questions تو he of course answered them. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ آپ کو احادیث میں جو کچھ نظر آ رہا ہے، اگر آپ کو وہ زائد نظر آ رہا ہے قرآن سے تو اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ قرآن سے آگے بات نہیں کر سکتے. اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ قرآن مجید کی وہ تشریح جو کر رہے ہیں وہ قرآن مجید سے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، مطلب بہت زیادہ یا مختلف تشریح کر رہے ہیں، اگین اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل، اس لیے کہ تشریح کین ناٹ گو بیونڈ دا ٹیکسٹ اٹ سیلف. اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ تشریح جو ہے وہ قرآن کے خلاف ہے تب بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اس لیے کہ قرآن کے خلاف تو کوئی بات ایکسیپٹ نہیں کی جا سکتی. تو اصل میں یہ رویے ہیں جو مختلف اسکالرس کے وجود میں آئے، جس میں فرائی اسکالرس کی ایک اپروچ ہے، باقی اصولین کی ایک اور اپروچ تھی کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کوریلیٹ کیا جائے یا کسی طرح سے اصل جو قرآن ہے اس کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ طے کیا جائے. تو ساری اصول فقہ اصل میں یہاں سے پیدا ہوئی. جی تھینک یو سو مچ. آج کے سیشن کا آخری سوال نوشاد شفقت آپ کا ہے، پلیز گو ہیڈ اور اپنا سوال کیجیے. ڈاکٹر صاحب ایکسلنٹ لیکچر. السلام علیکم. Just a question, you had once said that if anybody wants to learn Arabic enough to understand simple the Quran, it will take about 1 hour a day for about a year. Could you please elaborate on that, because I'm very interested. Thank you very much. Excellent lecture today, sir. جی شکریہ. وہ ایکچولی قرآن عربک کے نام سے اب تو بہت سارے کورسز ہیں، لیکن میں آپ کو ریفر کروں گا یہ جو ٹیچ یور سیلف سیریز ہے، اگر آپ کو وہ مل جائے تو اس میں عربک ہے فار جنرل عربک، لیکن مور آئی وڈ سے اسٹرکچرل اپروچ ہے کہ آپ قرآن عربک کے سلسلے میں اگر آپ
میرے ذہن میں ان کا ابھی نام نہیں آ رہا, اعجاز حسین ان کا نام ہے, اور المورد میں شاید جو ہمارے پاکستان میں ہے, لاہور میں آفس میں ایک زمانے میں اس کتاب کو وہ بیچتے تھے. اس کا مطلب اس کا عنوان یہی ہے, قرآنی عربی, قرآن عربک ہے, قرآنی عربی ہے. تو اگر آپ کو وہ مل جائے تو وہ اٹ از اے بک وچ از اباؤٹ 250 پیجز اور سو, جس میں قرآن بیسڈ عربک کی مشقیں بھی ہیں اور آپ کو سکھانے کا ایک طریقہ بھی ہے. وہ it's about a year or maybe a year and a half long with an hour long engagement per year. اگر آپ کو وہ نہ ملے تو ایک اور جو چیز آپ کو فائدہ مند ہو سکتی ہے, وہ استاد حمید الدین فراہی نے بھی ایک بک لکھی ہے عربی کو سکھانے کی اور قرآن عربک کو سکھانے کی. اس کا نام ہے اسباق النحو, اور آپ میں خیال ہے اگر آپ فراہی صاحب کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو آپ وہ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, وہ ڈاؤن لوڈیبل فارم میں بھی ہے. تو ان میں سے دونوں چیزوں کو آپ کوئی سی ایک کو اختیار کر لیں. اگر آپ استاد فراہی کی اختیار کرتے ہیں تو اسباق النحو ہے, اور دوسری جو بالکل اس دور میں لکھی گئی ہے جو زیادہ ایکسپلینیٹری ہے وہ اعجاز حسین صاحب, اب مجھے نام اعجاز حسین ہے, اعجاز احمد ہے, سم تھنگ لائک دیٹ, لیکن وہ قرآن عربک پہ ہے اور وہ ایک زمانے میں ہمارے آفس میں اویلیبل ہوتی تھی. لیکن اگر آپ کو وہ نہ ملے تو آپ استاد فراہی کی جو اسباق النحو ہے وہ تو بہرحال اویلیبل ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد آپ کے وقت کا اور تمام پارٹیسپینٹ آپ کے سوالات کا. اٹ واز اے بریلینٹ سیشن. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. بہت شکریہ. تھینک یو جی.